لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں میرے پیارے پیارے اہل القرآن؟ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی دی اور توفیق دی کہ ہم آج پھر اس محفل کا حصہ بن سکیں. یقین جانے اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ وہ جس کو دین کی سمجھ دے دے، اور دین کی سمجھ کے لیے دین کی تعلیم حاصل کرنا، علم حاصل کرنا، قرآن کو پڑھنا بہت بہت ضروری ہے. جن چیزوں کو ہماری پرائیورٹی ہونا چاہیے تھا ان کو ہم نے سیکنڈری کر دیا، اور جو سیکنڈری تھی ان کو ہم پرائیورٹی پہ لے آئے. اسی وجہ سے آج کا نوجوان بہرا روی کا شکار ہے. آج ہمیں اپنے فرائض پتہ ہی نہیں ہے. حقوق کے مطالبات تو زور شور سے کیے جاتے ہیں، ریلیز نکالی جاتی ہیں، لیکن انسان کا اپنا کیا فرض ہے وہ بھول بیٹھا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آپ سب پہ بہت زیادہ کرم ہے، اور مجھ پہ بھی، کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے. شکر ادا کیا کریں اللہ کا اس پہ بہت زیادہ دل سے، اور اپنی نیتوں کو خالص کریں، دل کی تختیوں کو کھول لیں، اور اللہ کا نام لیتے ہوئے ہم آج کے دورہ قرآن پاک 2026 کا آغاز کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا واجعل لی وزیرا من اہلی. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں. ہم اسی کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے مغفرت کے طلبگار ہیں. ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. ہم اپنے نفس کے شر اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں. اور ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائیے گا. یا اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائیے گا. یا اللہ ہم تجھ سے نفع دینے والے علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل مانگتے ہیں. اور یا اللہ ہم سب کے گھروں میں بھی ہمارے لیے وزیر مقرر کر دیجیے گا. آمین یا رب العالمین
پارہ نمبر 4 لن تنالو، بہت خوبصورت پارہ ہے۔ پارہ نمبر 4 ہمیں ایمان کی اصل روح سے آشنا کرتا ہے۔ اس پارے کا آغاز اس اعلان سے ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا اور حقیقی نیکی اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک انسان اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کرے۔ یہ پارہ ہمیں بتائے گا کہ دین صرف نسبتوں اور دعووں کا نام نہیں بلکہ اطاعت، اخلاص اور عمل کا تقاضا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ توحید کے ذریعے واضح کیا گیا ہے کہ اصل دین ہر قسم کے شرک آمیز سوچ سے پاک ہے۔ اللہ کی بندگی اصل بات ہے۔ اسی بارے میں امت مسلمہ کو خیر امت قرار دیا گیا ہے، مگر ساتھ یہ ذمہ داری بھی دی گئی ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھے۔ یہ پارہ ہمیں اتحاد، صبر اور تقوی کی دعوت دیتا ہے اور یہ پیغام دیتا ہے کہ ایمان کی سچائی قربانی، ثابت قدمی اور کردار سے ظاہر ہوتی ہے۔ صرف خالی دعوے کرنا انسان کو کچھ نہیں دے گا، نہ پا سکے گا کوئی نیکی کی بلندی جب تک نہ ہو دل میں وفا کی قندیل جلی۔ جو دل کو عزیز ہو وہی راہ خدا میں دے، یہی ہے ایمان کی پہچان، یہی بندگی۔ نصف پہ نہ ناز کر، نصف پہ نہ ناز کر، عمل کو بنا اساس، دین خلیل میں نہیں دعووں کا کوئی پاس۔ خیر الامم وہی ہے جو حق کا علم اٹھائیں، خود جل کے روشنی بنے، دنیا کو راہ دکھائیں۔ تھامے رکھو خدا کی رسی سب کو ایک ہو کے، بکھر کے کبھی نہ جینا، جینا ہے جڑ کے۔ قربانیوں سے زندہ ہے ایمان کے چراغ، یہی ہے رب سے ملنے کا روشن ترین ایاغ۔ ہم سب کو مل کے نیکیاں کرنی ہیں کیونکہ انفرادی کوشش کام نہیں آئے گی، اجتماعی کوشش بھی کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ تم نیکی کے مقام کو اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچو گے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کے لیے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پارے کے آغاز میں ہی بتا دیا کہ خالی محبت کے دعووں سے کام نہیں چلے گا۔ جو تمہاری موسٹ فیورٹ چیز ہے، اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ I love you very much، اقرار کر لیا کہ میں سب سے زیادہ اللہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، تو کس چیز کو میری راہ میں لگانا ہے؟ اپنی موسٹ فیورٹ چیز کو، جو تمہیں دل سے بہت پسند ہے، اللہ کی راہ میں لگانا ہے۔ انسان کو، میں نے جب اس آیت پہ غور کیا تو ذہن میں آیا سب سے زیادہ انسان کو تو اپنا آپ پسند ہوتا ہے۔ جو مرضی آپ کہہ لیں کہ میرا میاں یا میرے والدین یا بچے، نہیں، جب آپ کرائٹیریا رکھتے ہیں اور جب آپ دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ انسان اپنے لیے کوشش کرتا ہے، اپنے پہ محنت کرتا ہے کہ میں خوبصورت لگوں، میرا سب کچھ جو ہے وہ پراپر ہو۔ لیکن آج کیا ہم اپنے آپ کو اللہ کے لیے لگا رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو لگا تو رہے ہیں، کس لیے؟ دنیا کے لیے۔ ہم کسی ڈگریز حاصل کرنے کے لیے، کسی پوزیشن پہ پہنچنے کے لیے، مال کمانے کے لیے، شہرت کے لیے۔ لیکن انسان نے، اور اسپیشلی آج کے مسلمان نے، اپنے آپ کو ٹک ٹاک سٹار تو بنا لیا لیکن اللہ کا سٹار نہ بنا سکا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم سب سے اپنی پیاری چیز، اور چیز سے مراد صرف کپڑے، جوتے، گھر، یہ چیزیں نہیں ہوتی، چیز سے مراد ہے آپ خود، آپ کی اولاد۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو اولاد کے حق میں یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان سے دین کا بہترین کام لے لینا، یا اللہ ان کو دین کے لیے استعمال کر لینا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے تم جتنی نمازیں پڑھ لو، جتنے روزے رکھ لو، جتنے قرآن مکمل کر لو، تب تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز میری راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اس آیت مبارکہ پر عمل کے سلسلے میں ہمارے اسلاف میں ہمیں بہت سے پیارے واقعات ملتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں بڑے مالدار تھے۔ انہوں نے اپنے اموال میں بحیرہ نامی ایک باغ بہت پسند تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کھڑے ہو کر عرض کیا، مجھے اپنے اموال میں بحیرہ باغ سب سے زیادہ پیارا ہے، میں اسی کو راہ خدا میں صدقہ کرتا ہوں۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مسرت کا اظہار فرمایا، اور پھر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اشارے پر وہ باغ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہم چاہتے ہیں ہمارا گھر سب سے اچھا ہو، ہمارے پاس سب سے اچھی گاڑی ہو، ہم سب سے اچھے کپڑے پہنے۔ کیا ہمارے اتنے بڑے دل ہیں کہ ہم اپنی سب سے فیوریٹ چیز اللہ کی راہ میں نکال دیں؟ نہیں ہے۔ آج آپ نے ایک کام ضرور کرنا ہے، 2 منٹ لے کے بیٹھیے گا اور سوچیے گا مجھے سب سے عزیز کیا ہے، ضرور سوچیے گا، اور پھر اس کو آپ نے اللہ کی راہ میں آہستہ آہستہ لے کے جانا ہے۔ اگر ابھی نفس کمزور ہے، ابھی ایمان تقویت نہیں پا چکا، لیکن آہستہ آہستہ ارادہ ضرور کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، میں نے اس آیت لن تنالوا البر جب پڑھی تو میں نے اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں غور کیا کہ کون سی نعمت مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے۔ جب غور کیا تو میں نے اپنی باندی کو اپنے نزدیک سب سے زیادہ پایا۔ اس پر میں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد ہے، اور اگر یہ بات نہ ہوتی جس چیز کو میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے کر دیا تو میں اس لونڈی کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ اور اگلی جو اگزامپل ہے وہ بہت کیوٹ سی اگزامپل ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ بڑی بڑی چیزیں پسند ہو، ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی پسند ہوتی ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکر کی بوریاں خرید کر صدقہ کرتے تھے۔ کسی نے ان سے کہا کہ یہ کیوں خریدتے ہیں، کیوں اس کو آپ صدقہ کرتے ہیں، آپ پیسے دے دیں۔ کہتے ہیں میں نے جب سوچا کہ مجھے سب سے زیادہ کیا پسند ہے، مجھے شکر بڑی پسند ہے، تو میں نے سوچا راہ خدا میں شکر دے دوں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت بڑی بڑی چیزیں دیں، جو چھوٹا موٹا آپ کو پسند ہے آپ اللہ کی راہ میں دل سے خرچ کریں۔ تو رات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں جو مسلمانوں کے لیے حلال ہیں، بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، سوائے اس چیز کے جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کوئی پرابلم ہوئی جس کی وجہ سے انہوں نے اونٹ کا گوشت اور دودھ کہا کہ میں یہ اب نہیں کھاؤں گا، کسی پرابلم یا بیماری کی وجہ سے، لیکن ان کی جو قوم تھی انہوں نے یہ اپنے اوپر خود ہی حرام کر لی۔ تو اس پہ یہ آیت اتری کہ اللہ تعالیٰ نے تو حرام نہیں کی، آپ نے خود حرام کر لی۔ اور آج بھی اگر ہم دیکھیں ہم نے خود ہی اپنے اوپر بہت سی چیزیں حرام کی ہوئی ہیں۔ پچھلے پاروں میں اللہ نے کہا ہے کہ حلال اور طیب چیزیں جو میں نے تمہارے لیے دی ہیں وہ سب کھاؤ، بلا وجہ کسی بھی چیز کو اپنے لیے حرام نہ کرو۔ اے پیغمبر یہودیوں سے کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے کر آؤ اور اس کی تلاوت کرو۔ پھر ان باتوں کے واضح ہونے کے بعد بھی جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھیں تو ایسے لوگ بڑے ظالم ہیں۔ آپ کہیے کہ اللہ نے سچ کہا ہے، لہٰذا تم ابراہیم کے دین کا اتباع کرو جو پوری طرح سیدھے راستے پر تھے اور ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اللہ کی خدائی میں کسی کو شریک مانتے۔ حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا یقینی طور پر وہ ہے جو مکہ میں واقع ہے اور بنانے کے وقت ہی سے برکتوں والا اور دنیا جہان کے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ یہودی جو تھے وہ کہتے تھے کہ ہمارا قبلہ یعنی بیت المقدس کعبہ کے سے افضل ہے کیونکہ سب سے پہلے وہ تعمیر کیا گیا۔ اس پر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت اتاری کہ نہیں، سب سے پہلا قبلہ کون سا تعمیر کیا گیا؟ خانہ کعبہ، اور وہ سب سے زیادہ برکتوں والا اور مقدس ہے، اور خانہ کعبہ جو ہے وہ 10 مرتبہ تعمیر کروایا گیا ہے۔ اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اور آپ لوگوں کی ہوم ورک اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جا کے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ خانہ کعبہ 10 بار کس کس نے تعمیر کرایا۔ آپ کا جو دورہ قرآن والا گروپ ہے وہ اوپن کر دیا جائے گا، اس میں آپ نے آنسرز بھیجنے ہیں اور آپ کے آنسرز کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اس میں روشن نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہوتا ہے امن پا جاتا ہے، اور لوگوں میں سے جو گھر اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں اس پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے، اور اگر کوئی انکار کرے تو اللہ دنیا جہاں کے تمام لوگوں سے بے نیاز ہے۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف کی تعمیر کے وقت کھڑے ہوئے تھے۔ یہ پتھر خانہ کعبہ کی دیواروں کی اونچائی کے مطابق خود بخود اونچا ہوتا جاتا تھا۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان ہیں، اور عمرہ یا حج کرنے کے بعد وہاں پہ نفل پڑھنا جو ہے وہ فرض ہے۔ اگلی آیت کا شان نزول دیکھتے ہیں۔
ہماری فیملیز کو ہم لوگ اگر دیکھیں تو لازمی اس میں کوئی ایک کریکٹر ایسا ہوتا ہے جو ہر وقت فساد مچانے کی ٹو میں لگا رہتا ہے کہ مجھے موقع ملے. اگر دو لوگ جن کی پہلے لڑائی تھی لیکن اللہ کے کرم سے ان میں دوستی ہو گئی ہے, لیکن مجھے یہ دوست کیوں بن گئے, مجھے موقع ملے میں اب بھی ان میں فساد پیدا کروں. ایسے ہی ایک کریکٹر کو آپ آگے دیکھیں گے. شاذ بن قیس یہودی مسلمان کی مجلس کے قریب سے گزرا جس میں انصار کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج نہایت محبت سے باتیں کر رہے تھے. اوس اور خزرج دو ایسے قبیلے تھے جو بہت لڑتے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے بعد ان میں دوستی ہو گئی, صلح ہو گئی. تو یہ بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے, تو یہ بڑے خوش ہو رہے تھے, باتیں کر رہے تھے. وہاں سے کون گزرا؟ شاذ بن قیس. اس نے جب یہ دیکھا ان میں تو بڑی صلح ہو گئی ہے, یہ محبت سے باتیں کر رہے ہیں, اس نے ایک یہودی کو پیسے دیے اور کہا کہ ان کو نا ان کی پرانی لڑائیوں کے بارے میں یاد کراؤ, ان کو نا ایسے قصیدے پڑھو کہ ان کو اپنی پرانی لڑائیاں یاد ہیں, پرانی باتیں یاد ہیں. وہ کھڑا ہو گیا, اس نے قصیدے پڑھنا شروع ہوئے تو اندر سے ان کے اندر اینگر آنا شروع ہوا, غصہ آنا شروع ہوا اور وہ لڑنا شروع ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے کہا یہ کیا کر رہے ہو, ان کو سمجھایا تو پھر ان کو گلے ملوایا. کیا ایسے کریکٹرز ہم نہیں دیکھتے؟ اسی لیے کہتے ہیں پاسٹ از پاسٹ. پاسٹ کیا ہے؟ جو ختم ہو چکا ہے اس کو یاد نہیں کرنا, کیونکہ جب بھی پاسٹ کو یاد کریں گے غصہ آپ کو آٹومیٹکلی آئے گا. جب دوستی کر لی ہے, محبت کر لی ہے, تو پاسٹ کو ہم نے چھوڑ دینا ہے. کہہ دو اے اہل کتاب اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو؟ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب کا گواہ ہے. کہہ دو اے اہل کتاب اللہ کے رستے میں ٹیڑھ پیدا کرنے کی کوشش کر کے ایک مومن کے لیے اس میں کیوں رکاوٹ ڈالتے ہو, جبکہ تم خود حقیقت حال کے گواہ ہو. جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں. اے ایمان والوں, اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات مان لو گے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تم کو دوبارہ کافر بنا کے چھوڑیں گے, اور تم کیسے کفر اپناؤ گے جبکہ اللہ کی آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں اور اس کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے. اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لے وہ سیدھے راستے تک پہنچ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان آگے قرآن نازل ہو رہا تھا. آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن ہمارے لیے بہترین رسی ہے. اے ایمان والوں, دل میں اللہ کا ویسے ہی خوف رکھو جیسا خوف رکھنا اس کا حق ہے. آج کا مسلمان پیپل کانشیس ہو گیا, اللہ کانشیس نہیں رہا. اللہ کہہ رہا ہے کہ بی اللہ کانشیس. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں اللہ سے پورا پورا ڈرنا یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے, اس کی نافرمانی نہ کی جائے, اس کا ذکر کیا جائے اور اس کی یاد بھلائی نہ جائے, اس کا شکر کیا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے. اللہ کی ناشکری کرنا بھی اللہ کے خوف سے نکلنا ہے. اور خبردار تمہیں کسی اور حالت میں موت نہ آئے بلکہ اسی حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو. اللہ کیا کہہ رہا ہے اس سینٹینس میں, اس آیت میں بڑا امپورٹنٹ لیسن ہے کہ تم نے 1 گھنٹے کا مسلمان نہیں بننا, تم نے رمضان کا مسلمان نہیں بننا, تم نے امپورٹنٹ ڈیز کا نہیں بننا, بلکہ موت کا وقت پتہ ہے کسی کو کب آئے گی؟ پتہ ہے نہیں, کبھی بھی آ سکتی ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں تم نے 24/7 کا مسلمان بننا ہے. اور مسلمان کیا ہوتا ہے؟ فرما بردار, یعنی اللہ کی فرما برداری میں ہمیشہ رہنا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو. اور اللہ نے تم پر جو انعام کیا ہے اسے یاد رکھو کہ ایک وقت تھا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم پر اللہ کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے, اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے, اللہ نے تمہیں اس سے نجات عطا فرمائی. اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کر واضح کرتا ہے تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ. پورا قرآن آپ پڑھ کے دیکھ لیں, کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ آپ کسی فرقہ پرستی میں پڑھیں. بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا بننا ہے؟ مسلمان. فرقہ پرستی میں نہیں آنا. اور کس چیز سے گائیڈنس لیتی ہے؟ قرآن سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں سے. اور تمہارے درمیان ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کے افراد لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں, نیکی کی تلقین کریں اور برائی سے روکیں. ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے. کل ہم نے پڑھا تھا کہ فضیلت کسی کو کسی پہ نہیں ہے. ہر بندہ باس تو نہیں ہو سکتا. کوئی باس ہوتا ہے, کوئی مینیجر ہوتا ہے, کوئی ورک لیول پہ ہوتا ہے, کوئی اس سے نیچے ہوتا ہے. کیٹیگریز ہے نا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اب جو اسپیشل کیٹیگری آف لوگ ہیں جو اللہ چنے گا, ایک جماعت جو ہے مین اسپیشل جماعت, وہ کیا ہونی چاہیے؟ جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے, برائی سے روکے.
یہ جماعت قائم ہونا بہت ضروری ہے۔ تبلیغ دین کا حکم ہے اس آیت مبارکہ میں، فرمایا گیا چونکہ یہ تو ممکن نہیں کہ تمام کے تمام مسلمان ایک ہی کام میں لگ جائیں، لیکن اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ ایسا ہو جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، انہیں نیکی کی دعوت دے، اچھی بات کا حکم کرے اور بری بات سے منع کرے۔ دیکھتا نہ رہے برائی ہو رہی ہے تو مجھے کیا، میں تو اپنا نماز وغیرہ پڑھوں، مجھے کیا، جو مرضی کریں، برائی سے لازمی روکے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مجموعی طور پر تبلیغ دین فرض کفایہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، یا اللہ تعالیٰ تم پر تم ہی میں سے برے لوگوں کو مسلط کر دے گا، پھر تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے تو وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ کیا یہ سینیریو آج ہم دیکھ رہے ہیں؟ ہم نے کہنا چھوڑ دیا، ہم نے کہا ہم کیوں برے بنے، ہم کیوں کسی کو منع کریں، تو آج قوم کا یہی حال ہوا کہ ایسے برے لوگ مسلط کر دیے گئے۔ اپنی کیپیسٹی میں رہ کے بڑی تمیز سے، بڑے ادب کے ساتھ نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کے پاس کھلے کھلے دلائل آ چکے تھے، اس کے بعد بھی انہوں نے آپس میں پھوٹ ڈال لی اور اختلاف میں پڑ گئے۔ ایسے لوگوں کو سخت سزا ہوئی اس دن جب کچھ چہرے چمکتے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ پڑ جائیں گے۔ اس دن آپ کا وہ کلر نہیں ہوگا جو آپ کا بھی کلر ہے، کچھ لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے، بہت روشن ہوں گے، اور کچھ لوگوں کے چہرے کیسے ہو جائیں گے، کالے سیاہ۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ ان کے اعمال کی وجہ سے۔ آج ہمارا رنگ ذرا سا ٹین ہوتا ہے نا، ہم فیشلز کرانا شروع کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ذرا جا کے کسی ڈرمیٹولوجسٹ سے تو ملے، کوئی کریم دے ہمارا چہرہ نکھرے۔ اس دن کچھ لوگوں کے چہرے جو گورے تھے دنیا میں بالکل کالے ہو جائیں گے، اور کچھ کالے بالکل گورے ہو جائیں گے۔ اس دن جب کچھ چہرے چمکتے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، چنانچہ جن لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے ان سے کہا جائے گا، کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا؟ لو پھر اب مزہ چکھو اس عذاب کا، کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ دوسری طرف جن لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں جگہ پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دور سے پتہ چل جائے گا کون جو تھا وہ اللہ کانشیس تھا، کون اللہ کی بات سنتا تھا، اور دور سے ہی پتہ چل جائے گا کون اللہ کا نافرمان تھا۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں، اور اللہ دنیا جہان کے لوگوں پر کسی طرح کا ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ کیا اللہ ہم پہ ظلم کرتا ہے یا انسان خود پہ ظلم کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اس نے ہمیں دو راستے دکھا دیے، صحیح کیا ہے، غلط۔ انسان جب غلط راستے پہ جاتا ہے تو خود اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اور آپ کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ اور آپ کی چیزیں کس کی ہیں؟ اور آپ کی اولاد کس کی ہے؟ آپ کے والدین کس کے ہیں؟ ہر چیز اللہ کی ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اسی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں گے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم میں سے بہترین امت وہ ہے جو لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لائی گئی ہے۔ تم نیکی کی تلقین کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا۔ ان میں سے کچھ تو مومن ہیں مگر ان کی اکثریت نافرمان ہے۔ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک گروپ ہوگا لوگوں کا جو یہ کام کرے گا۔ اب تمام امت محمدیہ یعنی ہم سب کی یہ ذمہ داری لگا دی گئی کہ ایک گروپ آف پیپل تو ہے جو یہ کام کر رہا ہے، لیکن ہم سب نے کیا کرنا ہے کہ بھلائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لوگوں میں سے بہتر کون ہے؟ ارشاد فرمایا، اپنے رب سے زیادہ ڈرنے والا، رشتہ داروں سے صلح رحمی زیادہ کرنے والا، سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے والا اور سب سے زیادہ برائی سے منع کرنے والا۔ سب سے بہتر انسان یہ ہے، وہ تھوڑے بہت ستانے کے سوا تمہیں کوئی بڑا نقصان ہرگز نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر وہ تم سے لڑیں گے بھی تو تمہیں پیٹھ دکھا جائیں گے، پھر انہیں کوئی مدد بھی نہیں پہنچے گی۔ آپ کسی کو منع کرتے ہیں، کوئی بندہ کوئی بھی شریعت کا احکام نہیں مان رہا، آپ اسے منع کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ وہ منہ بنائے گا، کہے گا آئیے بڑی، اور پھر آپ سے بات نہیں کرے گا۔ اس سے زیادہ کوئی کیا کر سکتا ہے؟ اور میں کہتی ہوں اس سے بھی ایکسٹریم لیول پہ چلے جائیں، کوئی بہت ہی ظالم ہے، آپ کسی ایسی جگہ چلے گئے، ظلم ہے، آپ اسے منع کریں، زیادہ سے زیادہ تو آپ کو مار ہی سکتا ہے نا۔
موت ہی دے دے گا یا مار دے گا، قتل کر دے گا، اس سے زیادہ کچھ کر سکتا ہے؟ نہیں. ہم نے اچھائی کا حکم دینا ہے، اچھائی کی طرف بلانا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے. وہ جہاں کہیں پائے جائیں ان پر ذلت کا تھپا لگا دیا جائے گا، الا یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی سبب پیدا ہو جائے یا انسانوں کی طرف سے کوئی ذریعہ نکل آئے جو ان کا سہارا دے دے. انجام کار وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے ہیں اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور اپنے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے. نیز اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور ساری حدیں پھلانگ جایا کرتے تھے. لیکن سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت پیار کرتا ہے انسانوں سے، اپنی مخلوق سے. اہل کتاب کی تعریف اللہ نے پچھلے پارے میں بھی کی تھی اور ابھی بھی کی ہے، لیکن سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں. اہل کتاب ہی میں وہ لوگ ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، جو رات کے اوقات میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور جو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں. یہ لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اچھائی کی تلقین کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نیک کاموں کی طرف لپکتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کا شمار صالحین میں ہے. وہ جو بھلائی بھی کریں گے اس کی ہرگز ناقدری نہیں کی جائے گی اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے. ان آیات میں اہل کتاب کے اس طبقے کا ذکر ہے جو حق پر قائم رہے، یعنی یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ کے نزدیک فضیلت نسب یا گروہ کی نہیں ہے، کس کی ہے؟ آپ کے کردار کی ہے. نیکی کی اصل روح کیا ہے؟ ایمان پلس عمل پلس افعال. ایمان لے کر آنا، پھر عمل کرنا اور پھر کام بھی اس کے اکارڈنگ کرنا. اچھا ہونا صرف کافی نہیں ہے، کام کرنا ضروری ہے. ہر چھوٹی نیکی بھی اللہ کے ہاں محفوظ ہے. صالح وہ نہیں ہے جو صرف خود بچ جائے، میں خود بچ جاؤں، اپنا قبلہ درست کر دوں، سپریٹ ہو جاؤں. صالح وہ ہے جو دوسروں کے لیے بھی خیر کا ذریعہ بنے. اس کے برعکس جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، اللہ کے مقابلے میں نہ ان کے مال ان کے کچھ کام آئیں گے نہ اولاد، وہ دوزخی لوگ ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے. جو کچھ یہ لوگ دنیاوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک درخت سردی والی تیز ہوا ہو جو ان لوگوں کی کھیتی کو جلا ڈالے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے اور وہ اس کھیتی کو برباد کر دے. ان پر اللہ نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہتے ہیں. کفار سے تعلقات کے بارے میں آگے اسلامی تعلیمات دی جا رہی ہیں. اے ایمان والوں، اپنے سے باہر کے کسی شخص کو رازدار نہ بناؤ. ایک سوال کیا جاتا ہے جب منع کیا جاتا ہے کہ کافروں سے دوستی نہ کرو، تو جو لوگ پاکستان میں نہیں رہتے یا کسی فورن کنٹری میں رہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تو کیا مطلب ہے، ہم انہیں دیکھ کے منہ موڑ لیں یا ان سے بدتمیزی کریں؟ نہیں، آپ ان سے اچھے تعلقات رکھیں، آپ ان سے کاروبار بھی کر سکتے ہیں، ظاہر آپ نے سروائیو تو کرنا ہے نا، لیکن دل سے محبت نہ کرو اور دل کے راز ان کو نہ بتاؤ. اے ایمان والوں، اپنے سے باہر کے کسی شخص کو رازدار نہ بناؤ. یہ لوگ تمہاری بدخواہی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے. ان کی دلی خواہش یہ ہے کہ تم تکلیف اٹھاؤ. باس ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے، بغض ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے اور جو کچھ عداوت ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں وہ کہیں زیادہ ہے. ہم نے پتے کی باتیں تمہیں کھول کھول کر بتاتی ہیں بشرطے کہ تم سمجھ سے کام لو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں کھول کھول کے بتا رہا ہوں کہ ان کو دلی دوست نہ بناؤ، شاید تم سمجھ لو. دیکھو تم تو ایسے ہو کہ ان سے محبت رکھتے ہو، مسلمان تو سب سے محبت کرتا ہے نا، سب کو چاہتا ہے کہ وہ جنت میں جائے. دیکھو تم تو ایسے ہو کہ ان سے محبت رکھتے ہو، مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے اور تم تو تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو. اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم قرآن پر ایمان لے آئے، اور جب تنہائی میں جاتے ہیں تو تمہارے خلاف غصے کے مارے اپنی انگلیاں چپاتے ہیں. ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں خود مر رہو، اللہ سینوں میں چھپی ہوئی باتیں خوب جانتا ہے. اگر تمہیں کوئی بھلائی مل جائے تو ان کو برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی گزند پہنچے تو یہ اس سے خوش ہوتے ہیں. اگر تم صبر اور تقوی سے کام لو تو ان کی چالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی. جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سب اللہ کے علم اور قدرت کے احاطے میں ہے. آگے غزوہ احد کے بارے میں بات کی جائے گی. ایک مختصر سا خلاصہ غزوہ احد کا میں آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ آگے کی آیات پڑھنے میں آسانی ہو. غزوہ احد 3 ہجری میں مدینہ منورہ کے قریب پہاڑ احد کے دامن میں پیش آئی. یہ جنگ قریش مکہ نے بدر میں اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے لڑی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 صحابہ کے ساتھ نکلے، مگر راستے میں عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین کے نام سے مشہور تھا
300 افراد کو لے کر واپس ہو گیا۔ یوں مسلمانوں کی تعداد 700 رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو ایک پہاڑی درے پر مقرر کیا اور سختی سے حکم دیا کہ فتح ہو یا شکست ہو اپنی جگہ سے نہیں ہلنا۔ ابتدا میں مسلمانوں کو واضح برتری حاصل ہوئی، مگر جب بعض تیر اندازوں نے مال غنیمت کی خواہش میں اپنی جگہ چھوڑ دی تو خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے عقب سے حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے سے مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے اور ان کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ یہ جنگ مسلمانوں کے لیے آزمائش اور سبق بن گئی کہ اللہ اور رسول کے حکم کی خلاف ورزی نقصان کا سبب بنتی ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ شکست کے باوجود اہل ایمان کا مقام بلند ہے اگر وہ صبر، اطاعت اور ثابت قدمی اختیار کریں۔ اے پیغمبر، جنگ احد کا وہ وقت یاد کرو جب تم صبح کے وقت اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو جنگ کے ٹھکانے پر جمع کر رہے تھے، اور اللہ سب کچھ سننے جاننے والا ہے۔ جب تم ہی میں سے 2 گروہوں نے یہ سوچا تھا کہ وہ ہمت ہار بیٹھیں، حالانکہ اللہ ان کا حامی و ناصر تھا اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ عبداللہ بن ابی منافق بھاگا تو ان قبیلوں، جو 2 قبیلے تھے، انہوں نے بھی سوچا جو ساتھ ہے کہ ہم بھی چلے جاتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں استقامت دی اور ان کے دل نرم ہوئے اور پھر وہیں پہ رکے رہے۔ اللہ نے تو جنگ بدر کا موقع پر ایسی حالت میں تمہاری مدد کی تھی جب تم بالکل ہی بے سر و سامان تھے، لہٰذا صرف اللہ کا خوف دل میں رکھو تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ جب بدر کی جنگ میں تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کو بھیج دے؟ ہاں، بلکہ اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو اور وہ لوگ اپنے اسی ریلے میں اچانک تم سے پہنچ جائیں تو تمہارا پروردگار 5000 فرشتے تمہاری مدد کو بھیج دے گا جنہوں نے اپنی پہچان نمایاں کی ہوگی۔ جب آپ نے کسی چیز کی اسپیشل پریپریشن کی ہوتی ہے نا، اچانک سے اس میں کوئی چینج آ جائے نا تو بندہ گڑبڑا جاتا ہے۔ 1000 کا لشکر لے کے نکلے، عبداللہ بن ابی منافق نے کیا کیا کہ وہ ٹرن ہو گیا بیچ میں سے، تو دل میں آیا کہ ہائے ہم تو اتنے تھوڑے ہو گئے ہیں، اب ہم کیسے فتح کریں گے؟ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے غزوہ بدر میں تم تو اتنے تھوڑے سے تھے، مٹھی بھر تھے، میں نے اس وقت تمہیں فتح دی تھی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب نہیں دوں گا؟ اللہ نے یہ انتظام صرف اس لیے کیا تھا تاکہ تمہیں خوشخبری ملے اور اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان نصیب ہو، ورنہ فتح تو کسی اور کی طرف سے نہیں، صرف اللہ کے پاس سے آتی ہے جو مکمل اقتدار کا بھی مالک ہے، تمام تر حکمت کا بھی مالک ہے۔ ایک مسلمان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے فتح اسباب سے نہیں آتی، فتح اس کی اپنی ایبلٹی سے بھی نہیں آتی۔ کس سے آتی ہے؟ صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اور جنگ بدر میں یہ مدد اللہ نے اس لیے کی تاکہ جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے ان کا ایک حصہ کاٹ کر رکھ دے یا ان کو ایسی ذلت آمیز شکست دے کہ وہ نامراد ہو کر واپس لوٹ جائیں۔ اے پیغمبر، تمہیں اس فیصلے کا کوئی اختیار نہیں کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا ان کو عذاب دے، کیونکہ یہ ظالم لوگ ہیں۔ اس آیت پہ غور کریں۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری اور اللہ کی حاکمیت کو واضح کرتی ہے۔ اختیار فیصلے کا کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ کبھی کسی کو دیکھ کے یہ نہ کہیں کہ اس کو ہدایت نہیں ملے گی، یہ تو اتنا گناہگار ہے، اس کو تو کبھی اللہ راضی نہیں ہوگا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا یہ مسلمان ہو۔ تاریخ ہمیں ایسے بہت سے واقعات بتاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب دلوں کو بدلتا ہے تو بہت بڑے بڑے سے نافرمان لوگ اللہ کے بہت برگزیدہ بندے بن جاتے ہیں۔ اے ایمان والوں، کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ زمانہ جہالیت میں سود کی ایک صورت یہ بھی رائج تھی کہ جب سود کی ادائیگی کی مدت آتی، اگر اس وقت مقروض ادا نہ کر پاتا قرض تو سود کی مقدار اور زیادہ بڑھا دی جاتی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، سود لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والے پر لعنت فرمائی ہے اور فرمایا کہ یہ سب اس گناہ میں برابر ہیں۔ آج اگر میں ایک سوال کروں گی جو آپ کو بہت برا لگے گا، شاید مجھے نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر آج آپ کو زنا کی دعوت دی جائے آپ لوگ کریں گے؟ گناہ ہے، منع ہے،
تو سود ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود کا گناہ 73 درجے ہے، ان میں سب سے چھوٹا یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ آج ہماری پوری سوسائٹی سودی سوسائٹی بن چکی ہے۔ اگر کسی کو خدا نہ خواستہ یہ کہا جائے نعوذ باللہ اپنی ماں کے ساتھ جا کے زنا کرو، وہ کرے گا؟ لیکن سود تو ہم لے رہے ہیں، کارڈز تو ہم استعمال کر رہے ہیں، ایسے بینکس کا حصہ ہم تو بنے جا رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، سود مت کھاؤ اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ مسلمانوں کے لیے نہیں تیار کی، جہنم مسلمانوں کے لیے تیار نہیں کی، کس کے لیے کی تھی؟ کافروں کے لیے۔ اور وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اس کے رسول کی بات مانو تاکہ تم سے رحمت کا برتاؤ کیا جائے۔ رحمت تب نازل ہوگی جب اللہ کے احکام مانو گے اور اس کے رسول کی بات مانو گے۔ یہ بات یقینی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بہت ضروری ہے اگر آپ کو رحمتوں کا حصول چاہیے اور اپنے رب کی طرف سے مغفرت اور وہ جنت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھاؤ جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ اس میں تمام آسمان اور زمین سما جائیں گے۔ وہ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے، پرہیزگاروں کے لیے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پورے نمبر لے کر آؤ، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا بہت عبادت گزاروں کے لیے، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا صدیقین کے لیے، اللہ نے کیا کہا؟ صرف پرہیز کر لو گے تو میں تمہیں جنت دے دوں گا۔ جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں۔ اب کیریکٹرسٹکس بتائے جا رہے ہیں ان لوگوں کے جو جنت میں جائیں گے، جب زیادہ ہوتا ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں، جب نہیں ہوتا تب بھی خرچ کرتے ہیں، اور جو غصے کو پی جاتے ہیں، سب سے مشکل کام غصے کو پی جانا۔ آج ہم کہتے ہیں میں اس کا منہ توڑ دوں گی، اس نے مجھے 1 لگائی ہے میں 2 لگاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں یہ حکم دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے کے عادی ہیں۔ یہ لفظ بھی ضروری ہے، عادی ہیں، یعنی ہر وقت لوگ انہیں تنگ کریں گے، لیکن ان کی عادت ہی بن گئی ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کی محبت کی یہ قیمت بہت تھوڑی ہے۔ پہلی بات کہ اپنا مال خرچ کریں، تھوڑا ہو زیادہ ہو خرچ کریں۔ دوسرا، غصہ نہیں کرنا، غصہ کو پینا ہے، اور کس کے لیے پینا ہے؟ لوگوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ تیسرا، لوگوں کو معاف کرنے کی عادت بنا لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہادر وہ نہیں ہے جو پہلوان ہو اور دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت خود کو قابو میں کر لے۔ غصہ دور کرنے کی ٹیکنیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا بتائی ہے؟ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، یعنی موو کرو اس پلیس سے۔ دوسرا، پانی پیو اور وضو کرو، کیونکہ وضو جو ہے وہ غصے کو کم کرتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر کبھی کوئی بے حیائی کا کام کر بھی بیٹھتے ہیں، انسان تو انسان ہے نا، پھر بھی کچھ ہو ہی جاتا ہے۔ اگر کوئی بے حیائی کا کام کر بھی بیٹھتے ہیں یا کسی اور طرح اپنی جان پر ظلم کر گزرتے ہیں تو کیا ابلیس کی طرح تکبر کرتے ہیں؟ نہیں، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا ہے بھی کون جو گناہوں کی معافی دے، اور یہ اپنے کیے پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے۔ اصلی مسلمان سے اگر غلطی ہو جاتی ہے وہ سوری کہہ دیتا ہے، وہ اصرار نہیں کرتا کہ نہیں صفائیاں نہیں دیتا کہ میں تو کر ہی نہیں سکتی، میں تو اتنی پاک ہو گئی ہوں۔ ہمیشہ یاد رکھیں جو سب سے زیادہ پھلدار درخت ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ جھکا ہوا ہوتا ہے، اور جس میں کچھ نہیں ہوتا اس میں اکڑ ہوتی ہے۔ گناہ ہو گیا کیونکہ ہم انسان ہیں، کوئی انسان گناہ سے پاک نہیں ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور جو ایسا کہے اس پہ تو پھر مجھے شک آ جاتا ہے۔ گناہ ہو گیا تو اب کیا کرنا ہے؟ فوراً اللہ کے حضور توبہ کر لیں اور اس پہ اصرار نہیں کرنا، اپنی وضاحتیں نہیں دینی۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کا صلہ ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے، اور وہ باغات ہیں جن کے نیچے دریا بہتے ہوں گے، جس میں انہیں دائمی زندگی حاصل ہوگی۔ کتنا بہترین بدلہ ہے جو کام کرنے والوں کو ملنا ہے۔ تم سے پہلے بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، اب تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جنہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا ان کا کیا انجام ہوا۔ یہ تمام لوگوں کے لیے واضح اعلان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ یہ قرآن کس کے لیے نصیحت ہے؟ پرہیزگاروں کے لیے، باقیوں کے لیے سونے والا ٹائم ہے۔ مسلمانوں، اب سب مسلمان ہیں، جاگ جائے۔ مسلمانوں، تم نہ تو کمزور پڑو
نہ مایوس رہو. اللہ کی رحمت سے مایوس کون ہوا تھا؟ ابلیس. ابلیس کا مطلب ہی ہے نا امید. تو مسلمان کیا ہوتے ہیں؟ اپنی ہیلتھ کا بھی خیال رکھیں گے، فزیکل اینڈ مینٹل، کمزور نہیں پڑیں گے، نہ مایوس ہوں گے. اگر تم واقعی مومن ہو تو تم ہی سربلند ہوگے. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. آپ کے بولنے سے پتہ چلے آپ اللہ والے ہیں، آپ کے چلنے سے پتہ چلے آپ اللہ والے ہیں. آپ کی پرسنالٹی اتنی اسٹرانگ ہو کہ لوگ یہ نہ کہیں ہائے بیچارہ مسلمان، بلکہ کہیں واہ کیا مسلمان ہے. اگر تمہیں ایک زخم لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی اسی جیسا زخم پہلے لگ چکا ہے. یہ آیات اسپیسیفکلی ان کو یہ بتانے کے لیے، کیونکہ جب غزوہ احد ہو گیا تھا تو مسلمان بہت دل برداشتہ ہو گئے تھے. تو انہیں بتا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ جب بدر میں تمہیں فتح ہوئی تھی تب انہیں بھی تکلیف ہوئی تھی، تو آج اگر تمہیں تکلیف ہوگی تو تم مایوس کیوں ہو رہے ہو؟ اور ہمارے لیے کیا ہے کہ ہر وقت خوشیوں کا سما تو نہیں رہے گا، ہر وقت ہر چیز اچھی بھی نہیں رہے گی. اپس اینڈ ڈاؤنس آئیں گے، تو مشکل کے وقت بھی ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور اچھے وقت میں بھی. اگر تمہیں ایک زخم لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی ایسا زخم پہلے لگ چکا ہے. یہ تو آتے جاتے ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے ہیں. اور مقصد یہ تھا کہ اللہ ایمان والوں کو جانچے اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید قرار دے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. اور مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ ایمان والوں کو میل کچیل سے نکھار کر رکھ دے اور کافروں کو ملیا میٹ کر ڈالے. اللہ سبحانہ و تعالی جانچ، ہم اگر کسی کو بھی سمجھے اپنی کسی کی آرگنائزیشن ہے، کوئی کسی کو امپلائے رکھتا ہے تو جانچ پڑتال کرتا ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کسی کو جنت دے گا تو کیسے دے دے گا؟ نہیں، آزمائشوں سے گزارے گا. سب سے مشکل آزمائش میں دیکھے گا میرے بندے نے کیا کہا ہے، اس نے گلہ کیے، شکوہ کیا، یا یہ کہا ہے کہ میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں. اور جو اس سے نکل گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو سرخرو کرے گا. اب اگلا وہی سوال ہے جو پہلے بھی ہو چکا ہے اور جس پہ ہمیں غور کرنے کی بہت ضرورت ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، بھلا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت کے اندر جا پہنچو گے؟ حالانکہ ابھی تک اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانچ کر نہیں دیکھا جو جہاد کریں، اور نہ ان کو جانچ کر دیکھا ہے جو ثابت قدم رہنے والے ہیں. جنت میں اگر داخلہ مطلوب ہے تو آزمائشوں پہ پورا اترنا پڑے گا. زباں پہ شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، خدا کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. اور تم تو خود موت کا سامنا کرنے سے پہلے شہادت کی موت کی تمنا کیا کرتے تھے، چنانچہ اب تم نے کھلی آنکھوں سے اسے دیکھ لیا. یہ آیتیں جب میں نے پڑھی تو میں اکثر اپنے آپ کو کہتی ہوں، جب دعا کرتی ہو یا جب چل پھر بھی رہی ہوتی دعا کرتی ہو، کہتی ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت الفردوس دے دے، جنت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. مانگنا تم نے اعلیٰ درجہ، تو قیمت پھر تھوڑی تو نہیں دینی پڑے گی، پھر تو قیمت زیادہ ہی دینی پڑے گی. تو اگر ہمیں اعلیٰ درجے چاہیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی. اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں. غزوہ احد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کر دیا گیا تو یہ ایک خبر پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا نخواستہ شہید ہو گئے ہیں. بھگدڑ مچ گئی، بہت سے لوگ گھبرا گئے. انہوں نے کہا ہمارے لیڈر تو چلے گئے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ مسلمان گھبرا گئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جگانے کے لیے یہ آیت نازل کی. اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، اس سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں. بھلا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا انہیں قتل کر دیا جائے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور جو شکر گزار بندے ہیں اللہ ان کو ثواب دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہمیں کرنی ہے، لیکن سب سے پہلا مین ہمیں کس کی بات ماننی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے تو کوہرام مچ گیا، لوگ رونا شروع ہو گئے، صحابی کرام رو رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی محبت کرتے تھے کہ جب انہیں پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، وہ تلوار نکال کے آ گئے اور کہنے لگے جو یہ کہے گا کہ محمد نہیں رہا میں اس کی گردن اڑا دوں گا. اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے اسی آیت کی تلاوت کی کہ وہ اللہ کے رسول تھے، اگر وہ نہیں رہے تو اب ہم نے اور زیادہ زور و شور سے اس مشن کو آگے لے کے جانا ہے. اور یہ کسی بھی شخص کا اختیار میں نہیں کہ اس سے اللہ کے حکم کے بغیر موت آ جائے. ہمارے پیارے جب جاتے ہیں نا ہم بہت غلط باتیں بولتے ہیں، کیوں ایسا ہو گیا، وہ کیوں مر گیا، اس کی جگہ میں کیوں نہیں چلی گئی،
موت کا وقت کس نے لکھا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ. ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ کے کیا ہیں؟ غلام. غلام کیا پوچھ سکتا ہے کہ جو چیز اللہ تو نے مجھے دی تھی وہ کب چلی گئی، اور اس کے سوال نہیں. موت کا وقت اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے. جب بھی کوئی اپنا پیارا جائے صبر کرے اور کہیں اللہ کی چیز تھی، اللہ کے پاس چلی گئی، اور یہ کسی بھی شخص کے اختیار میں نہیں کہ اسے اللہ کے حکم کے بغیر موت آ جائے. اس پہ یقین رکھیں. ضرور ظاہری اسباب بن جائیں گے، کسی ڈاکٹر کی فالٹ ہوگی، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی نے کسی کو مار دیا، کسی نے قتل کر دیا، لیکن اس کا موت کا وقت آ گیا تھا. صورتیں فرق ہیں، لیکن اصل بات ہے کہ موت کا وقت لکھا ہوا تھا، جس کا ایک معین وقت پر آنا لکھا ہوا ہے. اور جو شخص دنیا کا بدلہ چاہے گا ہم اسے اس کا حصہ دیں گے، اور جو آخرت کا ثواب چاہے گا ہم اسے اس کا حصہ عطا کریں گے. اور جو لوگ شکر گزار ہیں ان کو ہم جلد ہی ان کا اجر عطا کریں گے. اللہ سے دعا کیا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ہم دنیا میں رہتے ہیں، ہمیں دنیا بھی چاہیے. محتاجی کی زندگی بہت بری ہوتی ہے، اور ہمیں آخرت بھی چاہیے. بہترین دعا ہے، یہ ضرور مانگا کریں. اور کتنے سارے پیغمبر ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، نتیجن انہیں اللہ کے راستے میں جو تکلیف پہنچی اس کی وجہ سے نہ انہوں نے ہمت ہاری، نہ وہ کمزور پڑے، اور نہ انہوں نے اپنے آپ کو جھکایا. اللہ ایسے ثابت قدم لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو اللہ کے راستے میں لگے رہتے ہیں ثابت قدمی سے. اب جہاد کی بات جہاں پہ آتی ہے ہمارے ذہنوں میں جنگیں آتی ہیں، وہ تو ایک چیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک عورت، ایک مسلمان عورت ہر روز اپنے گھر میں جہاد کر رہی ہوتی ہے. ہر روز بچوں کو کھینچ کے کہہ رہی ہوتی ہے اٹھو نماز پڑھو، اور نماز پڑھیں. ایکٹیویٹیز پلان کری ہوگی کہ ان کے دل میں کسی طرح محبت آ جائے دین کی، اور اس طرح لگی رہتی ہے. تو یہ بھی جہاد ہے، اور اس کی بھی امید رکھیں کہ اللہ آپ کو اتنا ہی انشاءاللہ اجر دے گا. تو اگر آپ جہاد گھر میں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے، یقین رکھیں اور خوشی سے کریں. ان کے منہ سے جو بات نکلی وہ اس کی سوا نہیں تھی کہ وہ کہہ رہے تھے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بھی اور ہم سے اپنے کاموں میں جو زیادتی ہوئی ہے اس کو بھی معاف فرما دے، ہمیں ثابت قدمی بخش دے، اور کافروں کے مقابلے میں ہمیں فتح عطا فرما دے. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امری وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. یہ دعا مانگی ہے، ثابت قدمی کی مانگا کریں. چنانچہ اللہ نے انہیں دنیا کا انعام بھی دیا اور آخرت کا بہترین ثواب بھی، اور اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں لگے رہتے ہیں، جہاد کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ نفس کا ہو چاہے لوگوں سے ہو، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اے ایمان والوں، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا، اب جنہوں نے کفر اپنا لیا، بات تو ہو رہی ہے ادھر کی، لیکن آج بھی جو لوگ اللہ کی بات نہیں مان رہے، انہوں نے کفر اپنا لیا، تو کیا ہمیں ان کے ساتھ ملنا ہے؟ نہیں ملنا. اے ایمان والوں، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا، اگر تم ان کی بات مانو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں کفر کی طرف لوٹا دیں گے اور تم پلٹ کر سخت نقصان اٹھاؤ گے. یہ لوگ تمہارے خیر خواہ نہیں بلکہ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہے اور وہ بہترین مددگار ہے. جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے ہم عنقریب ان کے دلوں میں روب ڈال دیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی خدائی میں ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ ظالموں کا بدترین ٹھکانہ ہے. اور اللہ نے یقیناً اس وقت اپنا وعدہ پورا کر دیا جب تم دشمنوں کو اسی کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری دکھائی اور حکم کے بارے میں باہم اختلاف کیا، اور جب اللہ نے تمہاری پسندیدہ چیز تمہیں دکھائی تو تم نے اپنے امیر کا کہنا نہیں مانا. تم میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے اور کچھ وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے، پھر اللہ نے ان سے تمہارا رخ پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے. البتہ اب وہ تمہیں معاف کر چکا ہے اور اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی کہ یہ درہ ہے، اس سے نہیں ہٹنا. جب انہیں لگا کہ فتح ہو رہی ہے تو مال غنیمت، یہاں پہ جو کہا گیا جو تمہیں پسند ہے، انسان کو تو مال پسند ہے، لینے کے لیے جب وہ اترے اس درے سے، کچھ لوگ تھے انہوں نے منع بھی کیا، انہوں نے کہا مت یہاں سے جاؤ، انہوں نے منع کیا، انہوں نے کہا نہیں اب تو ہم جیت گئے ہیں. اترے تو کیا ہوا کہ پھر پیچھے سے حملہ ہو گیا اور بھگدڑ مچ گئی. اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر بھگدڑ مچ گئی پھر بھی تم سنبھل گئے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ مومنوں پہ فضل کرتا ہے. وہ وقت یاد کرو جب تم منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے اور رسول تمہارے پیچھے سے تمہیں پکار رہے تھے، چنانچہ اللہ نے تمہیں رسول کو غم دینے کے بدلے شکست کا غم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی انسان کو شکست دیتی ہے.
تاکہ آئندہ تم زیادہ صدمہ نہ کیا کرو، نہ اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی اور نہ کسی اور مصیبت پر جو تمہیں پہنچ جائے، اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ پھر اس غم کے بعد اللہ نے تم پر طمانت نازل کی، ایک اونگ جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی، اور ایک گروہ وہ تھا جسے اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی۔ وہ لوگ اللہ کے بارے میں ناحق ایسے گمان کر رہے تھے جو جہالت کے خیالات تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کیا ہمیں بھی کوئی اختیار حاصل ہے؟ کہہ دو کہ اختیار تو تمام تر اللہ کا ہے۔ یہ لوگ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپاتے ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں بھی کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے۔ کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی جن کا قتل ہونا مقدر میں لکھا جا چکا تھا وہ خود باہر نکل کر اپنی قتل گاہوں تک پہنچ جاتے، اور یہ سب اس لیے ہوا تاکہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزما لے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کا میل کچیل دور کر دے۔ اللہ دلوں کے بھیدوں کو خوب جانتا ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ پھیری جب دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرائے، در حقیقت ان کے بعض اعمال کے نتیجے میں شیطان نے ان کو لغزش میں مبتلا کر دیا۔ آپ کے ایمان میں کمی تب آتی ہے جب ہمارے اعمال خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی بھی آپ کو لگے نا کہ میرا ایمان بہت کمزور ہو رہا ہے، مجھ سے پریکٹس نہیں ہو رہا دین، مجھے دین کی باتیں بری لگنا شروع ہو رہی ہیں، تو فوراً چیک کریں کہ میرے کاموں میں سے کون سا ایسا کام ہے جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے منع کیا ہوا ہے۔ اس میں بھی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ کن کے دلوں میں لغزش آئی، جن کی بدعمالیاں تھیں، جن کے اعمال میں کمی تھی، اللہ نے انہیں معاف۔ در حقیقت ان میں سے بعض اعمال کے نتیجے میں شیطان نے ان کو لغزش میں مبتلا کر دیا، اور یقین رکھو کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، لیکن اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا بردبار ہے۔ اے ایمان والوں، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کو اختیار کر لیا۔ یہ کہا تو انہیں جا رہا ہے اور ہمیں بھی، ایسے مت بن جانا جنہوں نے کفر کو اختیار کر لیا، اور جب ان کے بھائی کسی سرزمین میں سفر کرتے ہیں یا جنگ میں شامل ہوتے ہیں تو یہ ان کے بارے میں کہتے ہیں اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ ان کی اس بات کا نتیجہ تو صرف یہ ہے کہ اللہ ایسی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیتا ہے، ورنہ زندگی اور موت تو اللہ دیتا ہے، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ زندگی اور موت کس کے اختیار میں؟ کیا کوئی انسان یا کوئی ڈاکٹر یا کوئی گاڑی والا کسی کو موت دے سکتا ہے؟ اتنے بڑے بڑے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، لوگ مر جاتے ہیں، اور کئی دفعہ کچھ بھی نہیں ہوتا، سوتے سوتے اپنے بستروں میں اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اس بات پہ یقین رکھنا ہے، اور یہی یقین آپ کو زندگی کے بہت سے چیلنجز سے گزرنے میں آسانی کرے گا۔ اور اگر تم اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤ یا مر جاؤ تب بھی اللہ کی طرف سے ملنے والی مغفرت اور رحمت ان چیزوں سے کہیں بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اور اگر تم مر جاؤ یا قتل ہو جاؤ تو اللہ ہی کے پاس تو لے جا کر اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور میں بھی یہ سوچتی ہوں زیادہ سے زیادہ کیا ہے، مر ہی جائیں گے، مر جائیں گے تو ادھر اکٹھے کیے جائیں گے۔ اصل کامیابی، فوز العظیم وہ دن ہوگا کہ انسان ادھر کامیاب ہو جائے اور اللہ تعالیٰ وہاں اتنے پیاروں سب کو اکٹھا کر دے، تو انشاءاللہ وہ آسانی ہو جائے گی۔ ان واقعات کے بعد اللہ کی رحمت ہی تھی جس کی بنا پر اے پیغمبر تم نے ان لوگوں سے نرمی کا برتاؤ کیا۔ اگر تم سخت مزاج اور سخت دل والے ہوتے تو یہ تمہارے آس پاس سے ہٹ کر تتر بتر ہو جاتے، لہٰذا ان کو معاف کر دو اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور ان سے اہم معاملات میں مشورہ لیتے رہو۔ پھر جب تم رائے پختہ کر کے کسی بات کا عزم کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ یقیناً توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہاں پہ ایک لیڈر کی کوالٹیز بتائی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین اگزامپل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سافٹ سپوکن تھے، کائنڈ ہارٹیڈ تھے۔ اب جو ہونا تھا ہو گیا نا۔ موسٹلی جب کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے تو پھر پتہ ہے کیا شروع ہوتا ہے؟ بلیم گیم شروع ہو جاتی ہے، تم نے یہ کیا تھا تو یہ ہوا تھا، پھر تم نے یہ کیا تھا یہ، اور پھر ایک فساد مچتا ہے۔ بلیم گیم نہیں کرنی۔ لیڈر کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو ہو گیا اس کو ایکسیپٹ کریں اینڈ موو فارورڈ کریں۔ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ لیڈر کو سخت مزاج نہیں ہونا چاہیے، اس کا دل سخت نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس کے گروپ کے لوگوں سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو انہیں معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے اور ان کے لیے دعا کرنی ہے، اور پھر سب سے مشکل کام کرنا ہے، پھر بھی ان سے مشورہ لینا ہے۔ یہ نہیں کہ آج کے بعد تو میں نے اس سے کوئی کام نہیں کرانا، یہ کسی قابل نہیں، نہیں نہیں نہیں، پھر بھی ان سے مشورہ لینا ہے۔
اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں تنہا چھوڑ دے تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے؟ اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور کسی نبی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن وہ چیز لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کر لی ہوگی، پھر ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ ایک جنگ میں مال غنیمت میں ایک چادر گم ہو گئی۔ بعض منافقوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے لیے رکھ لیا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہو گئی کہ نبی ایسے کام نہیں کرتے، بھلا جو شخص اللہ کی خوشنودی کا تابع ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے ناراضگی لے کر لوٹا ہو اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہو اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ کیا صحیح اور غلط صحیح ہو سکتا ہے اکٹھا؟ کیا روشنی اور اندھیرا اکٹھا ہو سکتا ہے؟ تو کیا وہ شخص جو اللہ کے لیے جسے زندگی لگا دی اور ایک وہ جس نے اللہ کی نافرمانی میں زندگی لگا دی وہ ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نزدیک ان لوگوں کے درجات مختلف ہیں اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اس کو خوب دیکھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں پاک صاف بنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، جبکہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب ادھر دوبارہ دیا گیا ہے۔ جب تمہیں ایک ایسی مصیبت پہنچی جس سے دگنی تم دشمن کو پہنچا چکے تھے، کب؟ بدر کے میدان میں۔ کہہ رہے ہیں ابھی تمہیں مصیبت پہنچی ہے لیکن بدر میں تو تم اسے دگنی پہنچا چکے تھے انہیں، تو کیا تم ایسے موقع پر یہ کہتے ہو کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ کہہ دو کہ یہ خود تمہاری طرف سے آئی ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ انسان کی ایک روش بتائی گئی ہے کہ انسان جب خوش ہوتا ہے، اسے فتح ہوتی ہے تو سارا کریڈٹ اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے ہم پہ یہ، اور جیسے کوئی مصیبت آتی ہے تو شکوے شکایتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی تم پہ فضل ہوا ہے تو میری طرف سے، لیکن اگر کسی شکست کا شکار ہوئے ہو تو اپنے اعمال پہ غور کرو، اور تمہیں جو مصیبت اس دن پہنچی جب دونوں لشکر ٹکرائے تھے وہ اللہ کے حکم سے پہنچی تاکہ وہ مومنوں کو بھی پرکھ کر دیکھ لے۔ اس وقت تک غزوہ احد میں منافقین اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چھانٹ تو کرنی تھی نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے معصوم تھے کہ سب کا اعتبار کرتے تھے، انہیں یہ بتانا تھا کہ کون اصل مومن ہے اور کون منافق، اس لیے یہ جنگ ہوئی اور منافقین کو بھی دیکھ لے، اور ان منافقوں سے کہا گیا تھا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو، دفاع کرو، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم دیکھتے کہ جنگ کی طرح جنگ ہوگی تو ہم ضرور آپ کے پیچھے چلتے۔ اس دن جب وہ یہ بات کہہ رہے تھے وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے، وہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے شہید بھائیوں کے بارے میں بیٹھے بیٹھے یہ باتیں بناتے ہیں کہ اگر وہ ہماری بات مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو خود اپنے آپ سے ہی موت کو ٹال دیا کرو، اور اے پیغمبر جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوئے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں اپنے رب کے پاس رزق ملتا ہے، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جو کچھ دیا ہے وہ اس پر مگن ہے، اور ان کے پیچھے جو لوگ ابھی ان کے ساتھ شہادت میں شامل نہیں ہوئے ان کے بارے میں اس بات پر بھی خوشی مناتے ہیں کہ جب وہ ان سے آ کر ملیں گے تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ اللہ کی نعمت اور فضل پر بھی خوشی مناتے ہیں اور اس بات پر بھی کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ مومن کی ون ون پالیسی ہے، اگر اسے فتح ہو تب بھی خوشی ہے، ثواب ہے، اگر وہ شہید ہو جائے تب بھی اسے بہت زیادہ ثواب ہے۔ شہداء کے فضائل میں سے بہت سے فضائل ہیں۔ اس جنگ میں بہت سے مسلمانوں کے اعضاء کاٹے گئے، اور جب ان کے پیاروں کے پاس ان کی لاشیں آئیں تو وہ دکھی ہوئے کہ یہ کیا حال کیے ہمارے پیاروں کے ساتھ، تو تب یہ آیتیں اتری کہ ان کو شہید کو مردہ نہ کہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی کو راہ خدا میں زخم لگا وہ روز قیامت ویسا ہی آئے گا جیسا زخم لگنے کے وقت تھا، اس کے خون میں خوشبو کی مشک ہوگی اور رنگ
خوبصورت ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کو قتل سے تکلیف نہیں ہوتی مگر ایسی جیسے کسی کو ایک خراش لگے۔ یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث بیان کی تاکہ ان کے دلوں کو تسلی ہو۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار کا فرمانبرداری سے جواب دیا، ایسے نیک اور متقی لوگوں کے لیے زبردست اجر ہے۔ وہ لوگ جن سے کہنے والوں نے کہا تھا کہ مکہ کے کافر تمہارے مقابلے کے لیے پھر سے جمع ہو گئے ہیں، لہٰذا ان سے ڈرتے رہنا، تو اس خبر نے ان کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ کر دیا اور وہ بول اٹھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کار ساز ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ اللہ کی نعمت اور فضل لے کر اس طرح واپس آئے کہ انہیں ذرا بھی گزند نہیں پہنچی اور وہ اللہ کی خوشنودی کے تابع رہے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ در حقیقت یہ تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، لہٰذا اگر تم مومن ہو تو ان سے خوف نہ کھاؤ اور بس میرا خوف رکھو۔ شیطان ہمیں ہر وقت ڈراتا ہے، کبھی مفلسی سے، کبھی جان کے جانے سے۔ ہمیں ہمیشہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر اللہ کا ساتھ ہے تو کبھی کوئی ہمیں تکلیف نہیں آ سکتی۔ اگلی آیت میں اس شبے کا جواب دیا گیا ہے کہ اگر کافر لوگ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں تو انہیں دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی کیوں حاصل ہے؟ یہ سوال جو ہم سب بہت سوچتے ہیں۔ آج کل کا یوتھ بہت سوچتا ہے کہ اگر وہ کافر ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مان رہے، تو ان کے اتنے ملین فالوورز کیوں ہیں؟ ان کو پاپولیرٹی اتنی کیوں ملی ہوئی ہے؟ ان کو اتنا پیسہ کیوں ملا ہوا ہے؟ اس کا جواب ابھی ملے گا۔ اور اے پیغمبر، جو لوگ کفر میں ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھا رہے ہیں وہ تمہیں صدمے میں نہ ڈالیں، یقین رکھو وہ اللہ کا ذرا بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ اللہ یہ چاہتا ہے، کیوں ان کو دنیا میں مل رہا ہے؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے زبردست عذاب تیار ہے۔ جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو مول لے لیا ہے وہ اللہ کو ہرگز ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور ان کے لیے ایک دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے لیے کوئی اچھی بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم تو انہیں صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہ میں اور آگے بڑھ جائیں، اور آخر کار ان کے لیے ایسا عذاب ہوگا جو انہیں ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ میری پیاری بہنیں اکثر یہ سوال کرتی ہیں کہ کوئی ایسی پرسنالٹی ہے جو کہ اللہ کو نہیں مانتی، اللہ کی بھی نہیں مانتی، زندگی گزاری، اس کو تو اتنے پیسے ہیں، اس کو تو اتنے گھر ہیں، اس کی تو اتنی اولاد ہے، وہ تو بڑی اچھی زندگی گزار ہے، ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ہم اللہ کی مان رہے ہیں پھر بھی ہم بھی مشکلوں سے گزارا کر رہے ہیں۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے، ڈھیل دیتے جا رہا ہے۔ اور کیوں ڈھیل دیتے جا رہا ہے؟ تاکہ وہ گناہوں میں بڑھتے جائیں اور آخرت ان کی اتنی خراب ہو، ان کے لیے ڈھیروں ڈھیروں عذاب جو ہے وہ آخرت میں جمع ہو جائے۔ اللہ ایسا نہیں کر سکتا کہ مومنوں کو اس حالت پر چھوڑ رکھے جس پر تم لوگ اس وقت ہو، جب تک وہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے، اور دوسری طرف وہ ایسا بھی نہیں کر سکتا کہ تم کو براہ راست غیب کی باتیں بتا دے۔ ہاں، وہ جتنا بتانا مناسب سمجھتا ہے، اس کے لیے اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ لہٰذا تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، اور اگر ایمان رکھو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو زبردست ثواب کے مستحق ہو۔ غیب کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، پیغمبروں کو بھی صرف اتنا پتہ ہے جتنا اللہ نے بتایا ہے۔ اور جو لوگ اس مال میں بخل سے کام لیتے ہیں جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا، وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے کوئی اچھی بات ہے، اس کے برعکس یہ ان کے حق میں بہت بری بات ہے جس مال میں انہوں نے بخل سے کام لیا ہو۔ قیامت کے دن وہ ان کے گلے کا توق بنایا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجلنا منہم۔ اور سارے آسمان اور زمین کی میراث صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ بخل کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ بخل کی تعریف یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہو انسان وہاں خرچ نہ کرے، یعنی زکوٰۃ نہ دے، صدقات نہ دے، مدد نہ کرے۔ ایسی صورت میں جو انسان مال بچا بچا کے رکھے گا، قیامت کے دن وہ اس کے گلے کا توق بن جائے گا۔ حدیث میں اس کی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی ہے کہ ایسا مال ایک زہریلے سانپ کی شکل میں منتقل کر کے ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، جو اس کی بانچھیں پکڑ کر کہے گا، میں ہوں تیرا مال، تیرا جمع کیا ہوا خزانہ۔ اللہم لا تجلنا منہم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بخیل جنت میں نہیں جائے گا۔ جو مال ہمیں ملا ہے وہ کس نے ہمیں دیا ہے؟
اللہ نے کیا صرف اسی لیے دیا کہ ہم شاپنگ کر لیں اور اپنے گھر بنا لیں اور اپنے بچوں کے لیے رکھ لیں؟ نہیں. کل ہم نے پڑھا تھا کہ مال خرچ کرنے کی 2 مد ہیں. ایک یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق پہ خرچ کیا جائے اور دوسرا کہ اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا جائے. اور زکوٰۃ فرض ہے، لیسٹ ہے. زکوٰۃ آپ دے رہے ہیں، آپ کو احسان نہیں کر رہے، یہ فرض ہے، یہ آپ کے مال کو پاک کرتا ہے. اور اس سے آگے جتنا کرتے جائیں گے وہ اور آپ کے ثواب بڑھائے گا. اگر آپ کو جو مال اللہ نے دیا ہے آپ نہیں خرچ کر رہے اللہ کی راہ میں، آپ زکوٰۃ نہیں دے رہے، صدقات نہیں دے رہے، اور اللہ کے دین کی تو دور دور تک آپ کو پتہ نہیں ہے. آپ کے لحاظ سے تو وہ آپ سیو کر رہے ہیں، لیکن وہ آپ کے گلے کا سانپ ہے، اور وہ آپ کو اللہ آہستہ آہستہ اس مال کو آپ سے لے بھی لے گا. اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں. ہم ان کی یہ بات بھی ان کے اعمال نامے میں لکھ لیتے ہیں، اور انہوں نے انبیاء کو جو ناحق قتل کیا اس کو بھی، اور پھر کہیں گے کہ دہکتی آگ کا مزہ چکھو. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب یہ آیت من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے اتری، تو یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگ رہا ہے، ہم تو غنی ہیں، کیا نعوذ باللہ تمہارا اللہ جو ہے وہ فقیر ہے. اس پہ یہ آیت اتری کہ تم جو باتیں دل میں کر رہے ہو اللہ کو خوب پتہ ہے، یہ سب تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے جو تم نے آگے بھیج رکھا ہے، ورنہ اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. بار بار اللہ تعالیٰ اس پارے میں ریپیٹ کر رہا ہے کہ میں ظلم نہیں کرتا، تم خود اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہو. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے یہ وعدہ لیا ہے کہ کسی پیغمبر پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لے کر نہ آ جائے جسے آگ کھا جائے. تو کہو مجھ سے پہلے تمہارے پاس بہت سے پیغمبر کھلی نشانیاں بھی لے کر آئے، اور وہ چیز بھی جس کے بارے میں تم نے مجھ سے کہا تھا، پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا اگر تم واقعی سچے ہو. بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبے کرتے تھے کہ معجزہ کر کے دکھائیں. تو انہیں کہا گیا کہ بنی اسرائیل کو تو اتنے معجزے دیے گئے تھے، انہوں نے پھر بھی نہیں مانی، تو تم لوگ بھی تو نہیں مانتے. اے پیغمبر اگر پھر بھی یہ لوگ تمہیں جھٹلائیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، تسلی دی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور ایک عام انسان کے لیے بڑی ایک ہمت والی بات ہے، تسلی والی بات ہے کہ دین کے راستے میں نکلے ہو نا، کوئی تمہاری بات نہیں سن رہا، لوگ تمہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو لوگ ایسا ہی کرتے ہیں. اے پیغمبر اگر پھر بھی یہ لوگ تمہیں جھٹلائیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، تم سے پہلے بھی بہت سے ان رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے جو کھلی نشانیاں بھی لائے تھے، لکھے ہوئے صحیفے بھی اور ایسی کتابیں بھی جو حق کو روشن کر دینے والی ہوں. اگلی آیت زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے اللہ کے پاس جانا ہے. کوئی پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتا ہے، کوئی بڑا ہو کے ہوتا ہے، کوئی جوانی میں ہوتا ہے، کوئی بڑھاپے میں ہوتا ہے، کوئی ازل العمر میں جا کے ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے کعب ہمیں موت کے بارے میں بتائیے. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے امیر المومنین، موت ایک ایسی کانٹے دار ٹہنی کی طرح ہے جسے کسی آدمی کے پیٹ میں داخل کیا جائے اور اس کا ہر ایک کانٹا ایک ایک رگ میں پیوست ہو جائے، پھر کوئی طاقتور شخص اس ٹہنی کو اپنی پوری قوت سے کھینچے تو اس ٹہنی کی زد میں آنے والی ہر چیز کٹ جائے اور جو زد میں نہ آئے وہ بچ جائے. حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مومن پر دنیا اور آخرت کا کوئی خوف موت سے بڑھ کر نہیں. یہ خوف آروں سے چیرنے، کینچیوں سے کاٹنے اور ہانڈیوں میں ابالنے سے بھی زیادہ سخت ہے. اگر کوئی میت قبر سے نکل کر دنیا والوں کو موت کی سختیاں بتا دے تو وہ نہ زندگی سے نفع اٹھا سکیں اور نہ نیند سے لذت حاصل کر سکیں. موت بہت تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آسانیاں مانگا کریں، عزت کی موت مانگا کریں. ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے بدلے قیامت کے ہی دن ملیں گے. جب کوئی انسان مرتا ہے تو اس کی قیامت تو تبھی قائم ہو جاتی ہے، کیونکہ جیسے ہی اس کی تدفین کی جاتی ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. پھر جس کسی کو دوزخ سے دور ہٹا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ صحیح معنی میں کامیاب ہو گیا. اور یہ دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں. مسلمانوں تمہیں اپنے مال و دولت اور جانوں کے معاملے میں اور آزمایا جائے گا. ہائی لائٹ کرے، سکون سے زندگی گزرے گی؟
مال سے اور جانوں کے معاملے میں تمہیں اور آزمایا جائے گا. کبھی تمہارے والدین چلے جائیں گے, کبھی تمہاری اولاد چلی جائے گی, کبھی اور کوئی تمہارا چلا جائے گا, تمہیں آزمایا جائے گا. اللہ نے بتا دیا ہے. تو پھر کیا کرو, ابھی سے اپنی مینٹلی اپنے آپ کو پریپیئر کرو کہ ہر چیز اللہ کی ہے, اللہ کے پاس چلی گئی ہے, تو ہم نے پریشان نہیں ہونا. اور تم اہل کتاب اور مشرکین دونوں سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے, اور لوگ بھی تمہیں ستائیں گے, لوگ بھی تمہیں باتیں کسیں گے. اور اگر تم نے صبر اور تقویٰ سے کام لیا تو یقیناً یہی کام بڑی ہمت کے ہیں. اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے, چیخو پکار کرنی ہے, تانے دینے نہیں, صبر سے کام لینا ہے اور تقویٰ اختیار کرنا ہے. تو یقیناً اور اگر تم نے صبر اور تقویٰ سے کام لیا تو یقیناً یہی کام بڑی ہمت کے ہیں جو تمہارے اختیار کرنے کے ہیں. ایک مومن نے کیا کرنا ہے, صبر کرنا ہے اور پھر تقویٰ اختیار کرنا ہے. یہ ہمارے کرنے والے کام ہے. اور ان لوگوں کو وہ وقت نہ بھولنا چاہیے جب اللہ نے اہل کتاب سے یہ عہد دیا تھا کہ تم اس کتاب کے لوگوں کے سامنے ضرور کھول کھول کر بیان کرو گے اور ان کو چھپاؤ گے نہیں. پھر انہوں نے اس عہد کو پس پش ڈال دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی. اسی طرح کتنی بری ہے وہ چیز جو یہ مول رہے ہیں. علم دین چھپانا گناہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس شخص سے کچھ دریافت کیا گیا جس کو وہ جانتا تھا اور اس نے اس کو چھپایا, روز قیامت آگ کی لگام اس کو ڈالی جائے گی. اللہم لا تجلنا منہم. یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جو لوگ اپنے کیے پر بڑے خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ان کاموں پر بھی کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہے, ایسے لوگوں کے بارے میں ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ وہ عذاب سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے. اور آسمانوں اور زمین کی سلطنت صرف اللہ کی ہے اور اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے. آگے جو ہمارا رکوع آ رہا ہے یہ اس سورت کا آخری رکوع ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کے وقت اٹھ کے اس کی تلاوت کیا کرتے تھے. اور ہمیں بھی چاہیے کہ تہجد کے ٹائم جب ہم اٹھیں نوافل پڑھیں تو اس کی تلاوت کریں. بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کی باری باری آنے جانے میں ان عقل والوں کے لیے بڑی زبردست نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی تخلیق پر غور کرتے ہیں اور انہیں دیکھ کر بول اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار, آپ نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا. غور و فکر کرنا بھی عبادت کی ایک فارم ہے. آپ ایسے فضول کام سے پاک ہیں, بس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے. اے ہمارے پروردگار, آپ جس کسی کو دوزخ میں داخل کر دیں گے اسے آپ سے یقیناً رسوا ہی کر دیا, اور ظالموں کو کسی قسم کی مددگار نصیب نہ ہوں گے. اے ہمارے پروردگار, ہم نے ایک منادی کو سنا جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا کہ اے اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ, چنانچہ ہم ایمان لے آئے. لہٰذا اے ہمارے پروردگار, ہماری خاطر ہمارے گناہ بخش دیجئے, ہماری برائیوں کو ہم سے مٹا دیجئے اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر کے اپنے پاس بلائیے. اور ہے ہمارے پروردگار, ہمیں وہ کچھ بھی عطا فرمائیے جس کا وعدہ آپ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہم سے کیا ہے, اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجیے. یقیناً آپ وعدے کے کبھی خلاف ورزی نہیں کرتے. چنانچہ ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کی اور کہا, میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع نہیں کروں گا, خواہ وہ مرد ہو یا عورت. دنیا کی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے, 1 ڈگری زیادہ دیا ہے ذمہ داریوں کا, لیکن اجر کے مقابلے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں کسی کا اجر ضائع نہیں کروں گا. مرد اور عورت ایکول ہیں, تم سب آپس میں ایک جیسے ہو. لہٰذا جن لوگوں نے ہجرت کی اور انہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا اور میرے راستوں میں تکلیفیں دی گئیں, اور جنہوں نے دین کی خاطر لڑائی لڑی اور قتل ہوئے, میں ان سب کی برائیوں کا ضرور کفارہ کر دوں گا اور انہیں ضرور بالضرور ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے انعام ہوگا, اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بہترین انعام ہے. مسلمانوں کی ایک جماعت نے کہا, جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کا شہروں میں خوشحالی کے ساتھ چلنا پھرنا تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے. یہ تو تھوڑا سا مزہ ہے جو یہ اڑا رہے ہیں, پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین بچھونا ہے. لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہوئے عمل کرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اللہ کی طرف سے میزبانی کے طور پر وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے, اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے. اور بے شک اہل کتاب میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے آگے عز و نیاز کا مظاہرہ کرتے ہیں.
مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس کتاب پر بھی جو تم پر نازل کی گئی ہے اور اس پر بھی جو ان پر نازل کی گئی ہے، اور اللہ کی آیتوں کو تھوڑی سی قیمت لے کر بیچ ڈالتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہیں، بے شک اللہ حساب جلد چکانے والا ہے۔ اے ایمان والوں، اب آپ سب کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، اب بتایا جا رہا ہے، سمری بتائی جا رہی ہے کہ ایمان والوں نے کیا کرنا ہے۔ اے ایمان والوں، صبر اختیار کرو، مقابلے کے وقت ثابت قدمی دکھاؤ اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے جمے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ صبر کی ایک قسم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استقامت کا مظاہرہ ہے، دوسری قسم گناہوں سے بچنے کے لیے اپنی خواہشات کو دبانا ہے، اور تیسری قسم تکلیفوں کو برداشت کرنا ہے۔ یہاں تینوں قسم کے صبر کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے۔ آگے ہے جی سورہ نساء، مدنی صورت ہے، 176 آیات ہیں اور 24 رکوع ہیں۔ یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد کے ابتدائی سالوں میں نازل ہوئی، اور اس کا اکثر حصہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب مدینہ منورہ کے نوزائیدہ مسلمان ریاست میں مختلف مسائل سے دوچار تھے، زندگی کا ایک نیا ڈھانچہ ابھر رہا تھا جس کے لیے مسلمانوں کو اپنی عبادت کے طریقوں اور اخلاق و معاشرت سے متعلق تفصیلی ہدایات اس صورت میں دی گئی ہیں۔ سات نام اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرو۔ اس صورت کی ابتدا میں ہی اللہ نے بتا دیا کہ اے لوگوں، تمام لوگوں، مسلمان، کافر، یہودی، عیسائی، جتنے بھی لوگ ہیں، کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے۔ اے لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی، اور ان دونوں میں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، اور رشتہ داریوں کی حق تلفی سے ڈرو۔ یقین رکھو کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انسانوں کی ابتدا کس سے ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے، پھر انہی سے ان کی بیوی اماں حوا پیدا کی گئی، اور پھر ان سے آگے نسل انسانی چلی۔ اللہ نے اس آیت میں 3 دفعہ اپنے آپ سے ڈرنے کے بارے میں بتایا ہے۔ یہ آیت نکاح کے خطبے میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نئے رشتے قائم ہو رہے ہوتے ہیں، اور اسی لیے اس آیت میں یہ کہا گیا، اور رشتہ داریوں کی حق تلفی سے ڈرتے رہو۔ رشتہ داروں کی، نئے رشتوں کی حق تلفی نہیں کرنی، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور اچھے مال کو خراب مال سے تبدیل نہ کرو، اور ان یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ غزوہ بدر ہو گئی، بہت سے جو تھے صحابہ وہ شہید ہو گئے، یتیم آ گئے، آگے ان کے بارے میں بتایا کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لے سکو گے تو ان سے نکاح کرنے کے بجائے دوسری عورتوں میں سے کسی سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند آئیں، 2 سے، 3 سے اور 4 سے۔ ہاں، اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم ان بیویوں کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو، یا ان کنیزوں پر جو تمہاری ملکیت میں ہیں۔ اس طریقے میں اس بات سے کا زیادہ امکان ہے کہ تم بے انصافی میں مبتلا نہیں ہوگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ شادیاں جو ہیں وہ لازمی ہے کہ 4 کرو، یہ حکم نہیں دیا۔ انہوں نے کہا اگر تمہارے نہیں گزارا ہو رہا، تم نہیں سیٹسفائی ہو رہے تو تم کر سکتے ہو، لیکن تم بیلنس آؤٹ نہیں کر سکو گے ان کے بیچ میں، تو پھر کیا کرو؟ ایک پہ ہی اکتفا کرو، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور اچھے مال کو خراب مال سے تبدیل نہ کرو، اور ان یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لے سکو گے تو ان سے نکاح کرنے کے بجائے دوسری عورتوں میں سے کسی سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند آئیں، 2 سے، 3 سے اور 4 سے۔ ہاں، اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم ان بیویوں کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو۔ جو مرد آپ کو تنگ کرتے ہیں کہ ہم 4 شادیاں کر لیں گے، انہیں یہ آیت کا اگلا حصہ بھی بتائیں، کیونکہ وہ اتنی ہی بتاتے ہیں۔ اگر انصاف نہیں کر سکو گے تو کیا کرو؟ پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو، یا ان کنیزوں پر جو تمہاری ملکیت ہیں۔ اس طریقے میں اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ تم بے انصافی میں مبتلا نہیں ہوگے۔ جہالیت کے زمانے میں بیویوں کی کوئی تعداد نہیں تھی، عرب جو لوگ تھے ان کی بہت بیویاں تھیں، وہ 10 20 نکاح کر کے بیٹھے ہوتے تھے، تو ان کو لمٹ دینے کے لیے اللہ نے کہا کہ 2 3 یا 4 کر لو۔ یہ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دیا کرو، ہاں اگر وہ خود اس کا کچھ حصہ خوش دلی سے چھوڑ دیں تو اسے خوشگواری سے
تو اسے خوشگواری اور مزے سے کھا لو۔ اس آیت سے کئی چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ مہر کی مستحق عورتیں ہیں، نہ کہ ان کے سرپرست۔ اگر کسی کی شادی ہوتی ہے تو وہ مہر کی جو رقم ہے وہ کس کو مل جائے گی؟ امی ابو کو نہیں، وہ ان عورتوں کو دینی ہے۔ مہر بوجھ سمجھ کے ادا نہیں کرنا، اس کو عورت کا حق سمجھ کے دینا ہے۔ مہر دینے کے بعد زبردستی تنگ کر کے وہ پیسے واپس بھی نہیں لینے۔ اگر عورتیں خوشی سے معاف کر دیں تو پھر آپ اس مال کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ اور سب سے ضروری چیز جو میں بچیوں کی ماں کو کہنا چاہوں گی کہ خدا کا واسطہ اتنا حق مہر نہ لکھوائیں کہ اگلا ادا ہی نہ کر سکے۔ وہ بھی گناہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو ادا نہیں کرے۔ اور نہ سمجھ یتیموں کو اپنے وہ مال حوالے نہ کرو۔ ابھی بہت امپورٹنٹ رول بتایا جا رہا ہے کہ اگر یتیم ہو گیا ہے اور وہ بالغ نہیں ہے یا اس کو سمجھ نہیں ہے، اس کی ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ مال نہ سنبھال سکے، تو اس کو تم نے تب تک سنبھال کے رکھنا ہے جب تک وہ میچور نہ ہو جائے۔ اور نہ سمجھ یتیموں کو اپنے وہ مال حوالے نہ کرو جن کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی کا سرمایہ بنایا ہے۔ ہاں، ان کو ان میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے مناسب انداز میں بات کر لو، اور یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے لائق عمر کو پہنچ جائیں، تو اگر تم یہ محسوس کرو کہ ان میں سمجھداری آ چکی ہے تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ یہ بھی طریقہ سکھایا گیا ہے کہ جب تک سمجھداری نہیں آتی مال نہیں دینا۔ ہاں، جب لگے کہ سمجھداری آ گئی تب وہ مال ان کے حوالے کرو، اور یہ مال فضول خرچی کر کے یہ سوچ کر جلدی جلدی نہ کھا بیٹھو کہ وہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں۔ اور یتیموں کے سرپرستوں میں سے جو خود مالدار ہو وہ تو اپنے آپ کو یتیم کا مال کھانے سے بالکل پاک رکھے۔ ہاں، اگر وہ خود محتاج ہو تو معروف طریقے کار کو نظر رکھتے ہوئے کھائے۔ پھر جب تم ان کے مال انہیں دے دو تو ان پر گواہ بنا لو۔ اگر آپ رچ ہیں تو آپ نے ان کا مال نہیں کھانا۔ اگر آپ محتاج ہیں، اگر آپ کا گزارا نہیں ہے، اگر ان کے مال میں سے کچھ لینا ہے تو بہت طریقے سے، اور جب وہ مال ان کے حوالے کریں گے تو گواہ لازمی بنانا ہے، اور اللہ حساب دینے کے لیے کافی ہے۔ مردوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، چاہے وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ اگر 1000 روپیہ بھی چھوڑا ہے نا تو جب وراثت تقسیم ہوگی تو وہ 1000 روپیہ بھی تقسیم ہوگا۔ یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ ہائی لائٹ کریں اس بات کو۔ وراثت کے احکام کس نے دیے؟ اللہ نے دیے ہیں۔ اپنی مرضی سے آپ وراثت کو تقسیم نہیں کر سکتے۔ یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اور جب میراث کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار، یتیم اور مسکین لوگ آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو، اور ان سے مناسب انداز میں بات کرو۔ اگر کوئی آ رہا ہے اور اسے پتہ ہے وراثت تقسیم ہو رہی ہے، کچھ مانگ رہا ہے، تو کچھ دے دو، تھوڑا بھی دے دو۔ اور اگر دینا ہے پھر بھی ان سے بڑے طریقے سے بات کرو، بدتمیزی نہ کرو۔ اور وہ لوگ یتیموں کے مال میں خرد برد کرنے سے ڈریں جو اگر اپنے پیچھے کمزور بچے چھوڑ کر جائیں تو ان کی طرف سے فکر مند ہوں گے، لہٰذا وہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی سیدھی باتیں کہا کریں۔ یقین رکھو کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اور انہیں جلد ہی ایک دہکتی آگ میں ڈالا جائے گا۔ آگے وراثت کے متعلق احکامات ہیں۔ اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو حکم دیتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، اور اگر صرف عورتیں ہی ہوں 2 یا 2 سے زیادہ تو مرنے والوں نے جو کچھ چھوڑا ہو انہیں اس کا 2/3 حصہ ملے گا، اور اگر صرف ایک عورت ہو تو اسے ترکے کا آدھا حصہ ملے گا، اور مرنے والے کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 1/6 حصہ ملے گا، بشرطے کہ مرنے والے کی کوئی اولاد ہو۔ اور اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو تو اس کے والدین ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں 1/3 حصے کی حقدار ہے۔ ہاں، اگر اس کے کئی بھائی ہوں تو اس کی ماں کو 1/6 حصہ دیا جائے گا، اور یہ ساری تقسیم اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد ہوگی جو مرنے والے نے کی ہو، یا اگر اس کے ذمے کوئی قرض ہو تو اس کی ادائیگی کے بعد تمہیں اس بات کا ٹھیک علم نہیں ہے کہ تمہارے باپ بیٹوں میں سے کون فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے تم سے زیادہ قریب ہے۔ یہ تو اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں۔ یقین رکھو اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی۔ دوبارہ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا یہ کس کے حصے مقرر کیے ہوئے ہیں؟ اللہ کے۔ وراثت کا قانون ہے اسلام میں آپ اپنی اولاد کو عاق نہیں کر سکتے، اور وراثت قانون کے مطابق ہی تقسیم ہوگی، اور تمہاری بیویوں میں جو کچھ چھوڑ کر جائیں اس کا آدھا حصہ تمہارا ہے، بشرطے کہ ان کی اولاد زندہ نہ ہو، اور اگر ان کی کوئی اولاد ہو تو اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو انہوں نے کی ہو اور ان کے قرض کی ادائیگی کے بعد تمہیں ان کے ترکے کا 1/4 حصہ ملے گا، اور تم جو کچھ چھوڑ کر جاؤ
اس کا 1/4 ان بیویوں کا ہے، بشرطے کہ تمہاری کوئی اولاد زندہ نہ ہو، اور اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو تم نے کی ہو اور تمہارے قرض کی ادائیگی کے بعد ان کو تمہارے ترکے کا 8واں حصہ ملے گا۔ اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم ہوتی ہے ایسا ہو کہ نہ اس کے والدین زندہ ہو نہ اولاد، اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن زندہ ہو، تو ان میں سے ہر ایک چھٹے حصے کا حقدار ہوگا، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب 1/3 میں شریک ہوں گے، مگر جو وصیت کی گئی ہے اس پر عمل کرنے کے بعد، اور مرنے والے کے ذمے جو قرض ہو اس کی ادائیگی کے بعد، بشرطے کہ وصیت یا قرض کا اقرار کرنے سے اس نے کسی کو نقصان نہ پہنچایا ہو۔ یہ سب اللہ کا حکم ہے، اور اللہ ہر بات کا علم رکھنے والا بردبار ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ایسے لوگ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے، اور یہ زبردست کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدود سے تجاوز کرے گا، اسے اللہ دوزخ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کو ایسا عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ میراث کی تقسیم میں ہمیشہ میت کے قرضوں کی ادائیگی اور اس کی وصیت پہ عمل کرنے کے بعد جو چیز رہ جائے گی وہ تقسیم کی جائے گی۔ قرض کو سب سے پہلے ادا کیا جائے گا۔ وصیت انسان اپنے 1/3 مال کی کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ کر کے پھر جو میراث ہوگی اس کو تقسیم کی جائے گی۔ اور یہ حدود کس نے بنائی ہے؟ کسی انسان نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور کوئی بھی انسان کیا اللہ کے حکموں کے آگے کچھ کر سکتا ہے؟ نہیں۔ کتنی ڈیٹیل سے اللہ نے وراثت کے احکام بتائے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے خدا کے لیے۔ خدا کے لیے جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی وراثت کو اللہ کے احکاموں کے مطابق تقسیم کریں۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کریں ان پر اپنے میں سے 4 گواہ بنا لو، چنانچہ اگر وہ ان کی بدکاری کی گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں روک کر رکھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے جائے، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ پیدا کر دے۔ عورت اگر بدکاری کا ارتکاب کرے تو شروع میں یہ حکم تھا کہ اسے عمر بھر گھر میں مقید رکھا جائے، لیکن ساتھ ہی یہ اشارہ کر دیا گیا کہ اس کے بعد کوئی اور سزا آئے گی۔ یہ حکم جو ہے اب منسوخ ہے۔ اور تم میں سے جو 2 مرد بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان کو اذیت دو، پھر اگر وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ مردوں کے خلاف فطرت ہم جنسی کے عمل کی طرف اشارہ کیا گیا اس آیت میں۔ اللہ نے توبہ قبول کرنے کی جو ذمہ داری لی ہے وہ ان لوگوں کے لیے لی ہے جو نادانی سے کوئی برائی کر ڈالتے ہیں۔ پلانڈ برائی نہیں کرتے، پلاننگ کریں گے اور برائی کریں گے، غلطی سے کر ڈالتے ہیں پھر جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں، چنانچہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ توبہ کے 4 سٹیپس ہیں۔ پہلا سٹیپ ہے کہ پاسٹ کے جو گناہ ہیں ان پہ دل سے شرمسار ہوا جائے اور کہا جائے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، اللہ کے آگے رویا جائے، گر گڑایا جائے، اور پھر کبھی نہ کرنے کا وعدہ کیا جائے، تو پھر توبہ انسان کی قبول ہوتی ہے۔ اس توبہ کی قبولیت ان کے لیے نہیں جو برے کام کیے جاتے ہیں، یعنی کسی نے عادت ہی بنا لی ہے، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، میں بھی توبہ کروں، توبہ، اس کی قبولیت نہیں ہوتی، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت کا وقت آ کھڑا ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اب توبہ کر لی ہے۔ اور نہ ان کے لیے جو کفر ہی کی حالت میں مر جائیں، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کیا ہے۔ جو عادی گناہ گار ہوگا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور جو کافر مر جائے گا اس کو بھی جنت نہیں ملے گی، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اے ایمان والوں، یہ بات تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے مالک بن بیٹھو، اور ان کو اس غرض سے مقید مت کرو کہ تم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس کا کچھ حصہ لے اڑو، الا یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں، اور ان کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی بسر کرو۔ اور اگر تم انہیں پسند نہ کرتے ہو تو یہ عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور اللہ سے اس پر بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی سے نکاح کرنا چاہتے ہو اور ان میں سے ایک کو ڈھیر سارا مہر دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو، کیا تم بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کر مہر واپس لوگے؟ زمانہ جہالیت میں یہ ظالمانہ رسم چلی آ رہی تھی کہ جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہوتا تو اس کے جو سرپرست تھے وہ صرف مال کے لیے اس عورت سے نکاح کر لیتے تھے۔ اس سے منع کیا گیا ہے۔
دوسری شادی کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے کوئی گفٹس دیے ہیں آپ نے واپس نہیں لینے اور انصاف سے انصاف قائم کرنا ہے۔ اور آخر تم کیسے وہ مہر واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے سے اتنے قریب ہو چکے تھے اور انہوں نے تم سے بڑا بھاری عہد لیا تھا، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا کسی وقت نکاح کر چکے ہوں تم انہیں نکاح میں نہ لاؤ، البتہ پہلے جو کچھ ہو چکا یہ بڑی بے حیائی کا گھنونا عمل ہے اور بہرا روی کی بات ہے۔ جاہلیت میں لوگ اپنی سوتیلی ماؤں سے نکاح کرتے تھے عرب میں، تو اس جو رسم ہے اس کو گناہ قرار دیا گیا ہے اور منع کیا گیا ہے۔ آگے محرمات کی تفصیل ہے۔ محرم عورتیں کون ہوتی ہیں؟ جن سے پردہ نہیں ہوتا، آپ جن کے محرم ہیں ان سے نکاح بھی نہیں آپ کر سکتے، تو اس کی تفصیل دی گئی ہے۔ کیونکہ عرب میں اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا، اور آج بھی بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ چیز خیال نہیں رکھی جا رہی، لوگ بہت گناہ میں چلتے جا رہے ہیں۔ تو آگے محرمات کی تفصیل ہے۔ وہ عورتیں جن سے نکاح نہیں ہوتا تم پر حرام کر دی گئی ہیں، تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہارے زیر پرورش تمہاری سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری ان بیویوں کے پیٹ سے ہوں جن کے ساتھ تم نے خلوت کی ہو۔ ہاں اگر تم نے ان کے ساتھ خلوت نہ کی ہو اور انہیں طلاق دے دی ہو یا ان کا انتقال ہو گیا ہو تو تم پر ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں، نیز تمہاری سلبی بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں، اور یہ بات بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرو، البتہ جو کچھ پہلے ہو چکا، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان پہ ظلم نہیں کرتا، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک حکم کھول کے بیان کر دیا ہے۔ انسان خود پہ ظلم کرتا ہے، یہ کتاب نہ پڑھ کے، اس کتاب پہ عمل نہ کر کے اور اپنے آپ کو زیادہ عقل مند سمجھ کے۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہمارا پارہ مکمل ہو گیا۔ آئیے اسٹوڈنٹس شیئرنگ کی طرف چلتے ہیں۔ جی جناب۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں مایوسی کے بعد خوشخبری دی ہے، یہ چیزیں ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوئیں گی، خطائیں ہوں گی، لیکن توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، لیکن اس امید کے ساتھ کہ ہم وہ گناہ اپنے دل میں یہ نیت رکھے وہ گناہ دوبارہ نہیں کریں گے، اور پھر بھی ہو جائے پھر اللہ نے کہنے میں پھر بھی توبہ قبول کرنے والا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمیشہ ڈرانے کے بعد خوشخبری بھی دی ہوئی ہے، اور یہ ہمیں تب تک موقع ہے جب تک ہمیں موت نہیں آ جاتی۔ بالکل جی میرا بیٹا۔ خانہ کعبہ 10 پر تعمیر کیا گیا، جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے ان کا انجام برا ہوگا، اور جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے ان کا انجام جنت ہوگا۔ ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور نا امید ہونا ابلیس کا کام ہے، کیونکہ ابلیس کا مطلب امید ہے۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، بہترین۔ جی میرا بیٹا۔ جو لوگ اللہ کے آگے سربسجود ہیں، السلام جو علیکم۔ آخرت اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یہ لوگ اچھا اور نیک کام کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، یہ لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ جی ناہید کوثر صاحبہ۔ ہمارے بولنے سے چلنے سے پتہ چلنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ غور و فکر کرنا بھی عبادت ہے۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ عورتوں کے مہر ان کی خوش دلی سے دیا کرو۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ جی بیٹے۔ ہمیں اللہ کا خوف ایسے ہی رکھنا چاہیے جیسا اس کا حق ہے، ہمیں اس کا فرمانبردار ہونا چاہیے، ہمیں برائی سے بچنا چاہیے اور بھلائی کرنی چاہیے، اور دوسروں کو بھی برائی سے بچنا چاہیے۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ جی جناب۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات اس میں دے سود کے اور یہ جو محرم کے وغیرہ کا بتا دیے ہیں، اس طرح حرام چیزوں سے بچنا چاہیے، اور اپنے جو اپنے اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا کیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے محبت کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے کام پہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ بہترین۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ جی جناب۔ پرہیزگاروں کی حیثیت ہے، مشکل اور اچھے وقت میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور بخل سے بچنا چاہیے، کیونکہ بخل سے جمع کیا ہوا مال آخرت میں گلے کا توڑ کرتا ہے۔ بہترین۔ جی جناب۔ جب غصہ آئے تو وضو کر لے،
یہ تو بڑی زبردست بات کی ہے، غصہ آئے تو پی جائیں. بہادر وہ نہیں جو پہلوان ہے، وہ ہے جو غصہ پی جاتا ہے. ہاں بڑی بہترین بات. جی یتیموں کے مال میں جو ہے نا حضرت حکیم ہے، جب وہ بڑے ہو گئے تو ان کو اس کر دینا چاہیے، جو یتیموں کا مال کھائیں گے وہ اپنے پیٹ میں آئیں گے. بہترین. جی جناب. بہت پیاری بات ہے اور بہت مشکل بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ قائم رکھے. جی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت ہونی چاہیے. بے شک. ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں نبی کا شکر ادا کریے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے. بہترین. جی بیٹے. 24/7 کا مسلمان بننا ہے، اور جو انسان جو اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے. اور ہمیشہ یاد رکھنا ہے کبھی بھی موت آ جائے گی 24/7 کا ہی مسلمان بننا ہے انشاءاللہ. جی بیٹے آگے آپ. سود نہیں کھانا چاہیے، اور جو سود کھاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بہت وہ اللہ تعالیٰ ان پہ بہت عذاب ڈالتا ہے جو سود کھاتے ہیں. ہمیں سود نہیں کھانا چاہیے، نہ سود یعنی کہ کسی کو دینا چاہیے اور نہ کسی سے لینا چاہیے. بہترین. جی بیٹا. صبر اور تقوی اختیار کرنا چاہیے اور معاف کرنا چاہیے. بہترین. جی آپ. جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ پیدا کرتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ کا دل میں خوف رکھنا چاہیے. قرآن مجید پرہیزگار ہوتی ہے، اور ہمیں بچنا چاہیے اور نیکی کی طرف جانا چاہیے. جی سائرہ باسط صاحبہ. جی سائرہ صاحبہ. جی جی فرد صاحبہ. جی جی. اللہ کی جو اطاعت کرتا ہے وہ انسان اللہ تعالیٰ ہم کو باغ میں جگہ دے گا، اور میراث اور وراثت کے جو احکام ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہمیں کرنا چاہیے. عمر اور مرد جو بدکار ہوتے ہیں اور عورتیں جو بدکار ہوتی ہیں وہ توبہ کریں اور گناہ نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. لیکن جو عادی انسان ہوتے ہیں ان کے گناہ نہیں معاف ہوتے، اور گناہگار کی توبہ بھی نہیں قبول ہوتی. اور اس میں نکاح کے احکام بتائے گئے ہیں کہ جن عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا اور نماز نہیں پڑھتا وہ انسان گناہگار ہوتا ہے. اور توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھلا رکھا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہمارا وقت توبہ کرتے رہیں اور دل سے ہم اللہ کے احکام پر عمل کریں. بہترین. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ قبول کرے آپ کی ساری کوششوں کو. جی بیٹا. علم دین چھپانا جو ہے وہ گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جانوں سے اور مالوں سے آزمائیں گے. ہمیں صبر و استقامت سے کام لینا چاہیے. بالکل. جی بیک سے آپ شیئرنگ دیں. ہوگی آگے. ہمیں اللہ کی ماننے، اللہ کی فرمانی نہیں کرنی، کیونکہ جو اللہ کی مانے گا وہ ایسے باغات میں داخل ہوگا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور نافرمانی کرنے والے دوزخ میں جائیں گے. کتنی زبردست بات ہے. پرسنل نہر ہوگی ہر انسان کی. اللہ تعالیٰ ہمیں دے. جی. ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. بے شک اور مرد پہ 4 شادیاں کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ حقوق نہ پورے کر سکے تو ایک ہی اس پہ. ہاں ایک پہ اکتفا کریں. یہ دکھانا اگلی آیت کا حصہ مردوں کو ضرور دکھائیں. جی جناب. جب دنیا بنانے والا خود کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا ہے دھوکے کا سامان ہے، ہاں دھوکا ہے، تو ہم لوگوں کو اس کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، اس کی خواہش نہیں کرنی چاہیے. حضرت علی کی اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ مردار ہے اور اس کے کھانے والا کون ہے؟ کتا. مردار چیز کو کتا ہی پسند کرتا ہے، تو اس کے پیچھے اس کی خواہش نہیں کرنی چاہیے دنیا کی. اور آپ دنیا کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں، آپ یہ دیکھیں گے دنیا آپ کے پیچھے خود بھاگتی بھاگتی آئے گی. بہت پیاری شیئرنگ. جی. ہمیں زیادہ سے زیادہ بھلائی کرنی ہے اور برے کاموں سے خود بھی روکنا ہے اور دوسروں کو بھی روکنا ہے. اور جو نان مسلمس ہیں ان سے ہم نے بات چیت کرنی ہے، لیکن ہم نے ان کو اپنا ہمراہ اخلاق ہمیشہ احسن رکھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، لیکن دل کے رازوں کا دوست نہیں بنانا. جی میرا بیٹا. ایمان تب کمزور ہوتا ہے جب ہمارے اعمال خراب ہوتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے نا تو پھر کسی کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن جب سارے مدد کرنا چاہے اور اللہ تعالیٰ نہیں کرنا چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بہترین. جی بیٹا. اس بارے میں ہم نے ایک وراثت کے حقوق پڑھے، اور محرم سے نکاح نہ کرنے کی تلقین ہے، اور دوسرا جب ہمارا پیارا اس دنیا سے چلے جائے تو الٹی پلٹی باتیں نہیں کرنی بلکہ ان کے لیے دعا کرنی چاہیے.
بہترین. جی بیٹے. اللہ کی رضا اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب آپ اپنی موسٹ فیوریٹ چیز اللہ کی راہ میں لیں گے. اور جنت میں دوست چاہیے تو آزمائشوں سے آپ کو گزرنا پڑے گا اور آپ سے کی نافرمانی شکست ہے. بہترین. جی. اپنے فرض کی ادائیگی پہ غور و فکر کرنا چاہیے اور شاید گناہ ہو ہی نہ اگر ہم اپنے فرض کی ادائیگی پہ غور کریں. اور حقوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پورے کر دیتے ہیں. صبر کرنا چاہیے اور لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے. اور سب سے بڑی بات جو اپنی جو محبوب چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. بہترین. جی اس بیٹا. بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کے کام پورے کرنے اور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنا ہے اور خود بھی نیک عمل کرنے اور دوسروں کو بھی نیک عمل میں کرنا ہے اور خود بھی برائی سے رکنا ہے دوسروں کو بھی. اور جب غصہ آئے تو پھر اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائے, بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائے, پانی پی اور غصے کو پی لینا ہے. اور اپنے گناہوں پہ جو ہے نا وہ اللہ کے سامنے بھی جھکنا ہے اور لوگوں کے سامنے بھی اپنی غلطی تسلیم کرنی. بہترین. جی مسرت اشفاق صاحبہ اپنی شیئرنگ دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ چوتھا پارہ بھی کمپلیٹ ہو گیا اور الحمدللہ اتنی پیاری شیئرنگ سب کرتے ہیں کہ سن کے مزہ آ جاتا ہے اور آپ کو ایک ریمائنڈر بھی مل جاتا ہے. اگر ہم چوتھے پارے کو دیکھیں تو اس میں بیسیکلی ہمیں چند 10 پوائنٹس ملتے ہیں اور میں ان کا ذکر کرنا چاہوں گی. نمبر 1 ہے کہ نیکی کا اصل معیار. نیکی کا اصل معیار اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ہرگز نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. یعنی اسے اخلاص اور قربانی کی اہمیت واضح ہوتی ہے. نمبر 2 اہل کتاب کو دعوت حق یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کو سمجھایا گیا کہ اصل دین وہی ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے, اس لیے حق کو پہچانو اور تعصب سے بچو. نمبر 3 حضرت ابراہیم کا طریقہ بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم یہودی یا عیسائی نہیں تھے بلکہ ایک سچے مسلمان تھے جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے اور ہمیں بھی ان کے طریقے پر چلنے کی تلقین کی ہے. نمبر 4 اللہ کی قدرت کی نشانیاں. زمین آسمان کی تخلیق, رات دن کا بدلنا, کائنات کا نظام اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور عقل والے لوگ ان نشانیوں سے ہی سبق لیتے ہیں. نمبر 5 میں غزوہ احد کا ذکر کیا گیا اور اس بارے میں غزوہ احد کے حالات اور مسلمانوں کو دی جانے والی نصیحتیں بیان کی گئیں کہ مشکل وقت میں صبر, ثابت قدمی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ بہت ضروری ہے. نمبر 6 پہ صبر اور تقویٰ کی تاکید کی کہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ صبر اور پرہیزگاری اختیار کریں کیونکہ کامیابی انہی صفات سے ملتی ہے. نمبر 7 پر سود کی ممانعت کی گئی کہ سود کھانے سے منع کیا گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تاکید کی تاکہ ہم فلاح پا جائیں. نمبر 8 پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کی تلقین کی. بار بار ہمیں تاکید کی کہ آپ کی کامیابی اسی میں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. نمبر 9 پہ جنت کی صفات اور نیک لوگوں کی نشانیاں بیان کی گئیں کہ نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جو خوشحالی اور تنگی دونوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, غصہ پی جاتے ہیں, لوگوں کو معاف کرتے ہیں اور ان کے لیے کیا خوشخبری ہے, جنت کی خوشخبری ہے. اور سب سے لاسٹ میں یہ کہ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے. جو لوگ غلطی کے بعد سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے. احسنتی ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. بہترین. آئیے دعا کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے پیارے اللہ, تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں. تو ہی ہمارا رب ہے, ہمارا سہارا, ہماری امید ہے. اے دلوں کے بھید جاننے والے, ہم تیرے حضور اقرار کرتے ہیں کہ حقیقی نیکی اس وقت نصیب ہوتی ہے جب انسان اپنی محبوب چیزیں تیری راہ میں قربان کر دیتا ہے. یا اللہ ہمیں سچی نیکی, ایثار اور خلوص کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنے والا بنانا. یا اللہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چلنے والا بنانا. یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ دین بس ایک ہے, تو ہی اللہ ہے,
یا اللہ ہمیں دین پہ قائم رہنے والا بنانا۔ میرے پیارے اللہ، تیری مدد کے بغیر کوئی انسان فاتح نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ ہر وقت اپنی مدد کو ہمارے شامل حال رکھنا۔ یا میرے پیارے اللہ، یا غفور الرحیم، یا رب العزت، تمام دنیا کی چیزیں کسی انسان کے کچھ کام نہیں آئیں گی۔ یا اللہ ہم سب کو نیکیوں میں آگے بڑھنے والا بنانا۔ یا اللہ ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنے والا بنانا۔ یا اللہ اس روز جب ہم تیرے حضور حاضر ہوں گے، یا اللہ ہمیں ذلت و رسوائی سے بچا لینا۔ یا اللہ ہمیں روشن چہروں والوں میں شامل کر لینا۔ یا اللہ ہمیں سیاہ چہرے والوں میں نہ شامل کرنا۔ میرے پیارے اللہ، ہر بندے کی جائز خواہشات، جو اس محفل میں بیٹھا ہے، ہر بندے کی جائز خواہشات کو پورا کرنا۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا کرنا، جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرض عطا کرنا۔ یا اللہ جو رزق کی تنگی کا شکار ہیں ان کو حلال اور طیب رزق عطا فرمانا۔ میرے پیارے اللہ، جن لوگوں نے اپنے پیاروں کی جانوں کا خسارہ دیکھا ہے، یا اللہ انہیں صبر جمیل عطا کرنا۔ یا اللہ ہم ایسے ہو جائیں کہ تیری ہر رضا پہ راضی ہو جائیں۔ یا اللہ ہمیں دل سے اپنا پیارا محبوب بنا لینا۔ یا اللہ ہمیں فکر لگا دینا کہ ہمارے ہر عمل میں ہمیں یہ فکر ہو کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ میرے پیارے اللہ، یا غفور الرحیم، یا ارحم الراحمین، تو نے یہ اپنا پیارا کلام ہمارے سامنے کھول دیا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دینا۔ یا اللہ ہمیں اپنی زندگیوں کو تیرے احکاموں کے مطابق گزارنے کی توفیق دینا۔ یا اللہ ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو دین پہ قائم کر دینا۔ یا اللہ جتنی میری پیاری بہنیں، مائی، بچیاں اس محفل کا حصہ بنی ہیں، ان سب کی جائز خواہشات کو پورا کرنا، ان کی مشکلوں کو آسان کرنا، ان کے نیک نصیب کرنا۔ یا رب العزت ہمیں اپنے فرائض ادا کرنے کی توفیق دینا۔ یا اللہ جو مائیں ہیں انہیں بہترین ماں بننے کی توفیق دینا۔ یا رب العزت، یا غفور الرحیم، ہمارے جو پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ ہم تیری رضا کے لیے اس بات پہ صبر کر بیٹھے ہیں، ہم سب کو اجر عظیم دینا، اور ان تمام پیاروں کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا، ان کی قبروں کو روشن کر دینا۔ یا اللہ ان سے راضی ہو جانا، ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دینا۔ یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا کر دینا۔ میرے اللہ ہم تیرے محتاج ہیں، ہم تجھی سے مانگتے ہیں۔ میرے اللہ ہر میدان میں ہمیں کامیاب کرنا۔ یا رب العزت ہمارے دل میں تیری محبت ایسے بس جائے جیسے یہ دنیا بسی ہوئی ہے۔ یا اللہ، یا غفور الرحیم، آخرت کے دن، یا اللہ آخرت کے دن ہمیں روشن چہروں والوں میں کر دینا۔ یا رب العزت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب کرنا۔ یا اللہ تمام وہ چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی ہیں ہمیں عطا کرنا، اور تمام ان چیزوں سے ہمیں پناہ دینا جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ یا اللہ ہم سب کا یہاں آنا، بیٹھنا، پڑھنا، پڑھانا قبول کرنا۔ یا اللہ جو غلطی کوتاہی ہوگی اس پہ ہماری پکڑ نہ کرنا، اس کو معاف کرنا۔ یا رب العزت ہم سے راضی ہو جانا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔